अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जबीन एहसन आपकी खिदमत में हाज़िर, मैं जबीन लाउंज के साथ। और यकीनन इस टाइम पर आप लोग इंतज़ार करते हैं कि प्रोग्राम शुरू हो और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बिल्कुल जनाब, K2 का हर प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें लाइव कॉल्स लेते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं ताकि हमें मालूम हो कि आप लोग प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपकी आरा पर मबनी जो है हम अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं, महजबीन लाउंज में हम आपकी मुलाकात मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा होंगे जो कि आज शुगर के हवाले से आपको बताएंगे। तो जितने भी लोग शुगर के हवाले से उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कॉल कर सकते हैं। और मुझे नहीं भाई ने गलत इशारा किया, उन्होंने कहा मंजूर भाई करें। जी नहीं, आपने किया, मैं बताऊंगी। और शुगर के हवाले से आप मुझे कॉल कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको शुगर के हवाले से हो तो उसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे, उसके प्रिकॉशंस, उसके सिम्टम्स बताएंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि शुगर का मर्ज जो है वो एक ऐसा साइलेंट किलर है कि ये आपकी बॉडी में तकरीबन 4-5 साल तक आपको इस बात की का एहसास ही नहीं होने देता कि अल्लाह ना करे कि आपको शुगर हो चुकी है। और फिर एकदम से जब पता चलता है तो फिर उसके लिए सिवाय परहेज़ के और मेडिसिन के और एक्सरसाइज के और कुछ आपके पास रास्ता नहीं होता। और दुनिया की जो अल्लाह ताला की बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार नेमतें होती हैं वो आप फिर दोबारा से उसको उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकते। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। इस हवाले से भी हम सेहत के हवाले से आपको आगाह करेंगे और जनाब हम आपको खाने पीने के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी भी देंगे। लेकिन अगर वो कहाँ हैं, अल्लाह बख्शे उनको। हेलो, आई थॉट आप उधर देख रही हैं, मैं आपको भाव करेगा। आप भाव ना भी करें, मैं डर जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड बोनजोर्नो, गुड डे, गुड इवनिंग टू यू ग्रेसफुल लेडी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आज आप। थैंक यू सो मच। ये आपका बहुत पुराना तरीका है कि आप मैं गुस्सा ना करूं। आप पिछले वीक मौजूद नहीं थे और मुझे इस बात का शदीद गुस्सा है। बगैर बताए किस तरह आप बगैर बताए छुट्टी कर सकते हैं? मुझे 10 साल हो गए, मैं बगैर बताए छुट्टी नहीं कर सकती। You know what, tell me one thing, I was not here, आपने मेरी जगह किसी और को रख लिया। You were not here? मतलब जब दिल करेगा आप आएंगे, जब दिल नहीं करेगा आप नहीं आएंगे। मैंने आपकी जगह नहीं रखा, वो आपको ढूंढते हुए मिस्त्री नुमा शेफ आया था। You know, I feel very nostalgic. You know, अच्छा, मेरा ना मेरी हंसी और निकल जाती है ये जो इस किस्म का मुंह बना के आप रोते हैं। उफ, मेरे खुदाया, किसी पुराने बंदर जैसी शक्ल में। अच्छा बस 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 बस। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला क्या था भाई? Oh, actually, I was in Dubai. ये कैसा दुख था कि 1 मिनट में खत्म हो गया? Yeah, वो मकर लगा रहा था मैं आपके साथ। Actually, I was in Dubai, yeah, and you know, I'll go to you know. Stop. You were in Dubai? Yes. माशाल्लाह, खर्चे देखे जनाब। You know, I was मैं आपके लिए स्पेशल वहाँ पे गया and मैंने रेसिपीज, you know, the new recipes सीखी मैंने आपके लिए खास तौर के ऊपर। आपको पता है Yes. जो हम नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, मैं ऑडियंस से बात कर रही हूँ। ओके। जो हमारे मुगलिया दौर के जितने भी हुक्मरान थे इस चापलूसी की वजह से बर्बाद हुए। जिस तरह ये मुझे थोड़ी देर के बाद आपके लिए मैं गया था, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप यूँ ये खुशामद जो है ना ये कम किया करो। My God, you know, one day your teeth will get pressed and pressed and pressed. Don't, you know, इतना गुस्सा नहीं करना होता। And anyway, one more thing, मैं आपके लिए सीख कर आया हूँ। मैंने कहा आप बहुत खुश हो जाएंगी, हैप्पी हो जाएंगी। बताइए क्या सीख के आए आप? Well, it's a very unique thing, bell dance. बैल डांस? एक्सक्यूज मी, ये बैले डांस होता है? No, it's a bell dance. Those who have belly, they do belly dance, but I have, you know, bell, so I do bell dance. Okay, 1, 2, 3. नहीं। No, let me show you. ये क्या बदतमीजी है? ये फैमिली शो है भाई, क्या हो रहा है? It's very family oriented, you know, dance. Let me show you. Don't, you know, get panic. Okay. 1, 2, 3, go. बस ये इतनी मेहनत जो है ना किचन में किया करें आपके। Why everything is shaking? Why? क्योंकि ये इतना हदूद अरबा, जिस तरह से आप अपने सुनामी आया हुआ था ना आपके पूरे वजूद पर, ये उसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है। That's why I was telling it bell dance. I hope you like my bell dance. नहीं, ये बैल डांस आप छोड़ें,
किचन इस कदर गंदा, मतलब आपको अपनी सजावट से फुर्सत मिलेगी तो आप किचन की तरफ। Yeah, you were saying. अच्छा, और दूसरी बात ये कि 1 हफ्ते की जो है आपकी तनख्वाह काटी जाएगी। No, please, मेरा तो दुबई बहुत पैसा लग गया है। No, please, don't do this. अगर दोबारा ये ओपरा स्टाइल में रोना शुरू किया ना तो मुझसे बुरा कोई What do you mean, Oprah? I am not. Please, don't do this. Don't cut my pay. I'll do extra. You know, I make 2 dishes नहीं। देखो today. बटिस्टा, मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रही हूँ, अगर इसके बाद ये किस किस्म की शक्ल बनाई है, I'm listening your warning. अगर आज के बाद बगैर बताए आपने छुट्टी की, कुछ भी हो जाए, छुट्टी नहीं करनी। और अगर किचन को मैंने इस हाल में देखा और आपके मैंने ये शशके देखे तो Actually, you're, continuously मेरी तारीफ कर रही हैं. It feels very good to me. आपकी तारीफ छुपी होती है आपके लफ्जों में. तो आप चाहते. कितने ढीठ हो तुम यार. What do you mean, Heat? Actually, today I am ऐसी एक रेसिपी लेकर आया हूँ आपके लिए. This will definitely change your mood. क्या रेसिपी है, जरा सा हम भी सुने भाई. Well, first I am going to market to grocery shopping. माशाल्लाह, मतलब अभी तक सौदा ही नहीं आया घर का. Yes, I buy fresh. और यहाँ बैले डांस चल रहा है भाई. Oh my God, it's just for to make your mood happy and और for ये my. झुनझुने जो है ना, ये रख के जाओ जाके किचन का. But they look very good on screen. Look at there. Oh my God. Anyway, I'm going to the. किसकी बद्दुआ लग गई है मुझे यार. ये इसीलिए मुझे अल्लाह ताला ने ना ये तोहफा जो है मेरे घर भेजा है. Again, tarif. I get it. Okay, now I'm going to buy grocery items. I'm gonna make something very delicious and special in my kitchen today. Please. Okay, I'm leaving now. Take care. You don't udas nahi hona. I'll come back very soon. Okay. वाह. Okay, bye. बाय. अमेजिंग. मतलब अगर इंसान अपने बारे में इतना खुशफहम हो, क्या कह सकते हैं आप. मेरी बदकिस्मती और उसकी खुशकिस्मती यही. जी जनाब, हम आपसे और भी गपशप करेंगे मैजबीन लाउंज में, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा वक्फा लेंगे. उसके बाद डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा. आप लोग कॉल कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं, अल्लाह ना करे कि कोई शुगर का मरीज़ हो, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है और जो किसी की हेल्प करना चाहते हैं वो ज़रूर कॉल कीजिएगा. हम एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारे साथ डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा मौजूद होंगे. और आज हम जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसे हम डायबिटीज़, शुगर, ज़ियाबीतस कहते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे. और ये बीमारी ना सिर्फ बुज़ुर्गों में, जवानों में, बल्कि इवन के बच्चों में भी पाई जाती है. ये मौरूसी बीमारी भी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स को, वालिदैन को ये बीमारी हो तो ये ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर नेचुरली ये बच्चों में भी शिफ्ट हो जाती है. इसलिए जिन लोगों को इस मर्ज़ का इतलाक़ हो, जिनको पता हो कि हमें शुगर है और ऐसी ख़वातीन माँ बनने वाली हों, तो वो बाकायदगी से डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवाएं और इस बीमारी के हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस लें. जितना आप अवेयर होंगे, आपको मालूम होगा इस बीमारी के हवाले से, उतना ही आप इस पर काबू पा सकते हैं. डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब. और आज जो हमारा मौजू है शुगर, या हम उसको ज़ियाबीतस कहते हैं, इस हवाले से बात करेंगे. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जिन लोगों को नहीं मालूम शुगर है क्या. शुगर तो जी अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से हट के इसको समझना चाहें तो शुगर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसे हम कह सकते हैं. अच्छा. यानी कि अगर और भी हम सादा अल्फाजों में इसको समझना चाहें तो मतलब जो शुगर है हमारे जिस्म में वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा. अच्छा. जिसकी वजह से वही शुगर हमारे खून में गर्दिश कर रहा होता है. तो जब हम मॉनिटर करते हैं प्रिक लगा के तो पता चलता है कि 300 मिलीग्राम शुगर हमारे ब्लड में घूम रहा है. ठीक, जिसे तो, उर्दू में ग्लूकोज कहते हैं. बिल्कुल जी. बिल्कुल. और जिस तरह आपने बताया ना कि मतलब बच्चों में भी है जी. तो बच्चों में जो शुगर आता है, जो डायबिटीज़ आती है, उसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं. सही. और जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जो बच्चों में खास कर आती है और जो रेयर भी है, मतलब टाइप
2 ڈائبٹیز جو ہے وہ تو بہت کامن ہے, آج کل ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہے. صحیح. جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس میں تو بیسیکلی پینکریاس انسولین پروڈیوس ہی نہیں کر رہا, جی, مطلب وہاں پہ بغیر انسولین انجیکشن کے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے, مصنوعی طور پہ جیسے ہم انسولین لیتے ہیں. بالکل جی, بالکل جی. اور انسولین تو ایک ہارمون ہے, اگر پینکریاس ہارمون نہیں ڈیولپ کر رہا تو ظاہر ہے انسولین تو لینا پڑے گا. لیکن جہاں پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز مینج ہو جاتا ہے, کبھی کبھی میڈیسنس کے ساتھ بھی مینج ہو جاتا ہے, پرہیز کے ساتھ بالکل کہیں پرہیز کے ساتھ بھی مینج ہو جاتا ہے, اور کہیں ایکسرسائز کے ساتھ بھی مینج ہوتا ہے. اگر ہم ایکسرسائز کریں تو وہی شوگر اس کو انرجی کو کنورٹ ہونے کی ضرورت پڑے گی. لیکن ہم ایکسرسائز کہاں کرتے ہیں؟ بالکل, تو ہم کہتے ہیں کہ ایکسرسائز تو بہت سارے بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک عام آدمی جو کہ اپنے آپ کو نارمل محسوس کرتا ہے, اس کو کون سا ٹیسٹ کروانا ہوگا کہ اس کو پتہ چلے کہ کہیں مجھے شوگر تو نہیں ہے؟ HbA1c. اچھا, ہاں HbA1c, اور یہ کہیں سے بھی کسی بھی لیبارٹری سے ایزیلی ہو جاتا ہے؟ بالکل, یہ بہت کامن ٹیسٹ ہے, اور شوگر کے لیے سب سے اوتھینٹک ٹیسٹ جو ہے وہ HbA1c. اور ڈاکٹر صاحب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ہر انسان کو جن کی فیملی میں ہے یا نہیں ہے, لیکن کیونکہ اتنی مصنوعی غذائیں ہیں, اتنے ہم یہ جو فروزن فوڈز ہیں, جتنی چین کی فوڈز ہیں, اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں, تو ہر انسان کو اپنا شوگر ٹیسٹ کروا لینا چاہیے؟ اگر اس طرح ہم بات کریں نا تو آپ کو میں ایک فیکٹ بتا دوں, تقریباً 30% پاپولیشن ہماری ڈائبیٹک ہے. 30%, یعنی اگر ہماری 20 کروڑ آبادی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 30% اس کا کتنا بڑا حصہ بنتا ہے. اگر 100 لوگ ہیں تو اس میں 30 لوگوں کو ڈائبٹیز. بالکل جی, بالکل اس طرح سے. بالکل جی. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, اب پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کی شوگر بڑھ گئی ہے, جی, اس کا کیا سکیل ہوتا ہے کہ ہم نارمل شوگر کس طرح سے بتاتے ہیں, اور جب شوگر بڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ ٹھیک, اسکیل جو اس کا ہے جس طرح ابھی آج کل ہے کہ مطلب ایک تو فاسٹنگ ہوتی ہے, ایک رینڈم شوگر ہوتی ہے. فاسٹنگ مطلب اگر ابھی کچھ نہیں کھایا؟ ہاں, ابھی اگر کچھ نہیں کھایا, آپ صبح اٹھے, آپ کے بیڈ سائڈ پہ ڈیوائس پڑی ہے, آپ نے شوگر چیک کیا جی, اور وہ آپ نے دیکھا کہ 120 سے ریزڈ ہے, اچھا, بغیر کھائے پیے 120 سے زیادہ ہے, ہاں, تو پھر ہم سسپیکٹ کر سکتے ہیں اس بندے کو ڈائبٹیز کے لیے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جو ایک امریکن ڈائبیٹک ڈرگ ایسوسی ایشن ایک ادارہ تھا, انہوں نے پہلے ڈکلیئر کیا تھا تقریباً 1970s میں, انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جن لوگوں کا شوگر لیول 170 سے زیادہ ہے وہ ڈائبیٹک کہلایا جائے گا. اچھا, تو پھر جو ہے تقریباً 1997 میں شاید پھر انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ بھئی 120 سے جن کا زیادہ آئے گا وہ شوگر کے مریض ہیں. تصور کیا جائے گا. تو اس پہ WHO نے, یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ان پہ سٹیمپ لگا دیا, اور پھر 2001 میں انہوں نے بتایا کہ جو 100 سے زیادہ شوگر ہے جن کا وہ ڈائبیٹک ہے, اس پہ بھی WHO نے سٹیمپ لگایا. آپ کو پتہ ہے ماجبین, راتوں رات 40 کروڑ ڈائبیٹک پیشنٹس پیدا ہو گئے ہیں. اسی طرح مطلب اسی جو پرسنٹیج جس طرح کی بتا رہے ہیں کہ اگر ان تو کی یہ اسی طرح سچویشن تھی جس طرح یہ کرونا وائرس جو کووڈ پینڈیمک تھا, تو راتوں رات اتنے مریض پیدا ہوئے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں, جی ہم ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی, کون اور کہاں سے؟ میں زینب بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. سویٹ ہارٹ کون؟ زینب. جی زینب بات کر رہی ہوں. جی زینب بتائیے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری مدر کو شوگر ہے, تو اتنا لو ہائی نہیں ہوتا بٹ نارمل پہ رہتا ہے, لیکن ان کے پاؤں سویل کر جاتے ہیں. جی جی, اچھا, ان کے پاؤں سویل کر جاتے ہیں؟ جی, سویل کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کسی مخصوص ٹائمنگ میں ہوتے ہیں یا نہیں, تھرو آؤٹ؟ یہ تھرو آؤٹ ڈیلی آج کل تو ہو رہا ہے کہ وہ چلتی ہیں یا تھوڑا سا بھی مطلب کرتی ہیں, باہر نکلتی ہے, کچھ ہوتا ہے تو سویل کر جاتے ہیں کافی. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک اور بات کرنی تھی کہ جو وہ آپ کے ڈاکٹر فوت ہوئے ہیں, ان کے بارے میں سن کے بہت افسوس ہوا. بالکل جی, وہ ڈاکٹر حسیب علی خانزادہ کے والد ہی تھے, اور ہمارے لیے ڈاکٹر کم اور بھائی زیادہ تھے. اور یقین جانیے زینب کے چینل پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں, ہمارے CEO سے لے کے ہمارے گیٹ کے گارڈز تک, کہ سب ان کے لیے بہت زیادہ افسردہ ہیں, اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. آمین.
تو بہت شکریہ آپ کی بھی تعزیت کرنے کا، بہت شکریہ، کیونکہ آپ لوگ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہیں، اور جی ضرور آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے پاؤں سویل کر جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، جس طرح سویلنگ ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا اس کے بارے میں تو یہ میں بتا دوں کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو وہ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں اور ڈیزیزز کو. تو سسپیکٹڈ ہے کہ شاید کڈنیز میں کوئی افیکٹ شوگر نے کیا ہوا ہو. تو ان کو سب اگر سے پہلے شوگر ہو تو اس کے ساتھ اور کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں؟ اس کے ساتھ کافی ساری بیماریاں. شوگر کو اسی لیے تو دیمک کہتے ہیں. جو ہاں جی، دیمک mother of disease، بالکل. جس طرح دیمک ایک لکڑی اندر سے کھا لیتا ہے اور باہر سے وہ بالکل صحیح نظر آتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد مطلب وہ اگر بالکل خدا نخواستہ ان کو کڈنیز کا کوئی پرابلم نہ ہو، کڈنیز کا جی ٹیسٹ کروانا چاہیے. ان کو RFTs لازمی کروانے چاہیے اچھا. تاکہ ان کے RFTs مانیٹر ہو سکے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آیا ان کے کڈنیز صحیح فنکشن کر رہے ہیں. کیونکہ اگر پیروں میں سویلنگ ہو رہی ہے تو اس کی دو مین وجہ ہو سکتی ہے. یا تو کارڈک کی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی مطلب دل میں سوجن پیدا ہو جانا یا دل میں کوئی اور مسائل پیدا ہو جانا. اور سیکنڈلی جو کڈنیز ہیں، اگر کڈنیز میں کوئی ایلمنٹ آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا سب سے پہلے پیروں میں سوجن نظر آنے لگتی ہے. تو کڈنیز فنکشن ان کو آبزرو کرنا چاہیے اور امید ہے کہ ٹھیک ہو. ڈاکٹر صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اور آپ ضرور جو ہے ان کے ایک دوائی ان کو پھر میں بتانا چاہوں گا. جی ضرور بتائیے. فی الحال ان کو ایپس دوائی ہے جو ایک ڈائروٹک ہے. مطلب ڈائروٹک اس سینس میں ہے جو باڈی میں ایکسٹرا فلوئڈز ہیں، اگر کوئی فلوئڈ ریٹین ہوئے ہیں باڈی میں تو ایپس میلیسیفا اسے کہتے ہیں 30 طاقت میں. تو یہ جب 3 وقت استعمال کرے گی تو انشاءاللہ اس کے باڈی میں جتنے بھی فلوئڈ ریٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور کلینک میں ضرور پھر والدہ کو ضرور دکھا دیجیے. اگر آپ نے کہا میرے خیال میں اسلام آباد سے آپ نے کال کی تھی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں کس نے کال کی اور کہاں سے؟ میں اٹک سے بول رہی ہوں، حاجی اصغر کی بیٹی. جی کون بات کری؟ اٹک سے بات کر رہی ہوں، حاجی اصغر کی بیٹی. جی فرمائیے. مجھے نا شوگر ہے 2-3 سال سے نا، تو میرے جسم میں درد رہتا ہے، ہاتھوں پیروں میں بھی درد ہونے لگ گیا نا. اچھا. اور شوگر کتنی آپ کی رہتی ہے؟ آپ نے اگر رینڈم چیک کرتی ہیں یا 300 ہو جاتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے. اچھا. اور ساتھ ساتھ کچھ پرہیز کر رہی ہیں، میڈیسن لے رہی ہیں یا نہیں؟ میٹھا ہی نہیں استعمال کرتی، بہت کم. اچھا ٹھیک ہے جی، جواب دیتے ہیں آپ کو، جواب دیتے ہیں. اچھا یہ میں بتا دوں، میٹھے سے صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم شوگر کے حوالے سے کہ ہم چینی نہیں پی رہے چائے میں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا شوگر ٹھیک رہے گا. فروٹس میں، آٹے میں، ہر چیز میں جو ہے گلوکوز کی مقدار موجود ہوتی ہے، ہر طرح کے فروٹس میں موجود ہوتی ہے. تو یہ نہیں آرٹیفیشل چیزیں جو ہیں اس میں گلوکوز موجود ہوتا ہے. تو اگر ہم صرف یہ کہیں کہ ہم چائے پھیکی پی رہے ہیں تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. کیسے؟ ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے تو یہ میٹابولک ڈس آرڈر صرف گلوکوز کا نہیں ہے، صرف شوگر کا نہیں ہے، یہ میٹابولک ڈس آرڈر ہے پروٹین کا بھی، یہ میٹابولک ڈس آرڈر ہے کاربوہائیڈریٹس کا بھی اسی طرح. اور ان کی جس طرح انہوں نے بتایا کہ 100 کی رینج میں ان کا شوگر چل رہا ہے، تو اگر ان کا ابھی انیشیل سٹیج ہے تو میں تو سجیسٹ ان کو یہی کروں گا کہ ڈائٹ پہ کنٹرول کریں اور ایکسرسائز کریں. میڈیسن سے جتنا ہو سکے اتنا اگر بچا جائے تو زیادہ بہتر. اور ڈاکٹر صاحب آپ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کیونکہ ڈاکٹر غفار علی خان زادہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ اتنے پروگرامز کیے تھے کہ انہوں نے ہمیں بھی آدھا ڈاکٹر بنا دیا. وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ جب آپ کھانے پینے پر اگر اپنے کنٹرول کر لیں اور آپ اپنا وزن نہ بڑھنے دیں تو آپ 20 بیماریوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. کیونکہ موٹاپا جو ہے وہ تمام بیماریوں کے لیے آپ کو پرون کرتا ہے، تیار کرتا ہے. بالکل جی، جو موٹاپا ہے وہ تو بیماریوں کی ماں ہے. ہمارے یہاں مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ موٹاپا پایا جاتا ہے. بالکل، کیونکہ خواتین کی لائف زیادہ سیڈنٹری ہے اور بایولوجیکل بھی اتنی چینجز آتی ہیں، اس کے بعد پھر بہت ساری خواتین سست ہو جاتی ہیں کہ بس اب میں نے کیا کرنا ہے جی. وزن ضروری نہیں کہ وزن کم کرنا صرف خوبصورتی کی علامت ہے، بلکہ یہ صحت کی علامت ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر. ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہومیوپیتھک کا علاج کرتے ہیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شوگر اور ڈائبٹیز یا ذیابیطس. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ مریض ہیں شوگر کے؟ اور بھی تو بہت ساری بیماری ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، لیکن شوگر ہی کیوں اتنی زیادہ؟
جی اگر ہم دیکھیں تو اگر دیکھا جائے تو انڈسٹریلائزیشن اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے تو لوگ دیہاتوں میں رہا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ انڈسٹریلائزیشن ہو گئی یعنی لوگ دیہاتوں سے شہروں میں شفٹ ہونا ہے. اب اسلام آباد کے بارے میں دیکھ لیں کتنی کنجیشن ہو گئی ہے اسلام آباد میں، فلیٹس پہ فلیٹس بنے جا رہے ہیں، یعنی کہ قدرتی انوائرمنٹ کم ہونے کی وجہ سے. ہاں جی، قدرتی انوائرمنٹ کم ہو گئی اور مطلب لوگوں کی سیڈنٹری لائف زیادہ ہو گئی. مطلب پہلے اگر ایک بچہ سائیکل پہ اسکول جاتا تھا، جی اب گاڑی میں جاتا ہے. ہاں ابھی تو گاڑی میں جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں فاطمہ بات. جی فاطمہ بولیے. جی مجھے ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. جی مجھے یورین کا جی جی مجھے تو بہت زیادہ آواز صحیح نہیں. مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، ہمیں کچھ ڈسٹورشن ہے، آواز آپ کی کبھی کٹ جاتی ہے، کبھی آپ کی آواز آتی ہے، ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی. تو دوبارہ کال کرنے کی کوشش کریں، اللہ کرے آپ کی کال بھی لگ جائے اور ہم آپ کو اس حوالے سے گائیڈ بھی کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب، تو آپ نے کہا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں، ہم لوگ اتنے آسان پرست ہو گئے، اتنے سہل پرست ہو گئے کہ جی گاڑیوں میں اگر چھوٹی سی جگہ کے لیے جائیں تو واک کر کے نہیں جانا، گھر کے کام نہیں کرتے، اس کے لیے بھی ملازمہ چاہیے، کپڑے دھونے نہیں ہیں جی، صفائیاں نہیں کر دیں، شان میں کمی آ رہی ہے. بالکل. اور دوسری وجہ پھر یہ بھی ہے خوراک ہمارا کتنا شوگری ہو گیا. جی بالکل. کتنا مطلب آرٹیفیشل بہت زیادہ ہو گیا. کتنا ہم آئل استعمال کر رہے ہیں، کتنا ہم پروسیسڈ فوڈ استعمال کر رہے ہیں. پہلے گڑ میں چائے بنتی تھی، ابھی تو چینی میں اور چینی جس طریقے سے صاف ہوتی ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے تو میرے خیال میں وہ کبھی بھی چینی استعمال نہ کرے، جتنے کیمیکل سے وہ نکل کے اور آتی ہے سفید ہو. ابھی تو ڈائبٹیز جینز میں بھی چلی گئی ہے، مطلب ابھی تو جینیٹیکلی بھی لوگ ڈائبیٹک ہو رہے ہیں. اس کی بھی میں ایک ہی وجہ شاید میرے خیال سے یہ ایک ہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، اگر 30% پاپولیشن ڈائبیٹک ہے، مطلب تقریباً 3-4 کروڑ پاکستانی ڈائبیٹک ہے. تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈائبٹیز کے انڈوکرینولوجسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ کتنے ہیں پاکستان میں؟ وہ 100 ڈاکٹر بھی نہیں ہیں. تو جہاں پہ 1 کروڑوں سے زیادہ بیمار ہیں، اس مرض کے 100 ڈاکٹر بھی نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ایسے کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں تھوڑا سا شوگر سے، کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہے نا، ہم ایک ایسی قوم ہے جب تک ہمیں ڈرایا نہ جائے نا، ہم اس وقت تک وہ کام کرتے نہیں ہیں. پہلے کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی غزالہ ملک کراچی سے بول رہی ہوں. ماجوی. غزالہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بس آپ سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی کافی عرصہ. جی بالکل بالکل، لیکن بس جی اللہ کا شکر ہے بس. اچھا صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ چھوٹی ٹھیک ہے؟ چھوٹی ٹھیک ہے، وہ روز کہتی ہے آنٹی کہاں چلی گئی ہیں، آنٹی کہاں چلی گئی ہیں. تو میں جی اللہ کا شکر. اچھا اور کچھ پوچھیں گی ڈاکٹر صاحب سے یا نہیں؟ الحمدللہ سب جی میں پوچھ رہی تھی، مجھے بھی شوگر ہے تو میں ٹھیک ہے. جی غزالہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں فاسٹنگ میں کتنی ہونی چاہیے اور رینڈم کتنی ہونی چاہیے؟ جی ٹھیک. جی فاسٹنگ میں اور رینڈم میں بھی بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ پرہیز کرتی ہیں کہ نہیں؟ جی میں پرہیز کرتی ہوں، ٹیبلٹس لیتی ہوں. نہیں ٹیبلٹ نہیں، مطلب کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں؟ آم شام تو نہیں کھا رہی؟ کھانے پینے کی اچھی خاصی پرہیز کرتی ہوں. آم کھائے ابھی تک کہ نہیں؟ آم ڈاکٹر میری شوگر والی نے کہا ایک چھوٹا آم آپ کھا سکتی ہیں. اچھا مطلب اپنے لیے کہیں نہ کہیں گنجائش نکال لی ہے، ایک چھوٹا آم کھا سکتی ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 400 کی شوگر چلی جاتی ہے. ہاں اس کے بعد کم از کم پھر آپ نے 40 منٹ تک واک ضرور کرنی ہے تیز تیز. ٹھیک ہے نا؟ اپنا خیال رکھیے گا غزالہ. بہت شکریہ فون کرنے کا. اچھا جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بتائیں کہ رینڈم اور فاسٹنگ میں کیا آنی چاہیے فگر؟ ٹھیک ہے. جو فاسٹنگ شوگر لیول ہے وہ ہمارا 100 ہونا چاہیے. 120 تک بھی ٹھیک ہے. 100 یا 120؟ ہاں جی، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو رینڈم شوگر ہے مطلب کھانے کے بعد اگر ہم ناشتہ کر لیا یا تو وہ 150 160 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ تو ہمارے تو میرے خیال میں کوئی 100 فگر کا تو ایک پراٹھا ہوتا ہے جو ہم کھا لیتے ہیں، تو وہ ایک دم سے پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور یہ بہن لگ بھی خوش مزاج رہی تھی. جی بالکل، یہ ہماری بڑی ریگولر کالر تھی. عام شام انہوں نے زیادہ کھائے ہوں گے تو ان کو ڈائٹ پہ توجہ دینا چاہیے.
بالکل جی. اگر ڈائٹ اور ایکسرسائز سے ایک چیز کنٹرول ہو رہی ہے تو کیوں ہم میڈیکیشن کی طرف جائیں؟ اگر ہم پھر میڈیکیشن کے سائیڈ افیکٹس کی بات کریں تو اس پہ تو پھر ایک الگ نہیں، وہ ڈرانے والا بھی ہے نا سین. وہ میں نے آپ سے کہا کہ ڈرانا بڑا ضروری ہے. ادھر بھی جتنے بیٹھے ہیں یہ ان لوگوں کی بھی تو صحت ہے نا، ان کو بھی ڈرانا بڑا ضروری ہے. یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو گئی، جی جی، اب وہ جسم کا کون کون سا حصہ جو ہے افیکٹ کرے گا؟ جیسے میں نے سنا ہے کہ نظر خراب ہو جاتی ہے، بالکل خراب ہو جاتی ہے، یادداشت خراب ہو جاتی ہے. بالکل ہن خراب تسی ہو کارا جاتی انہوں پہ چھاڑو گے بھی نہیں. کون ہو تسی جی؟ باجی جی رستہ چھوڑو. اس کے علاوہ جو کڈنیز کا آپ نے بتایا، کڈنیز کے جو ڈائلیسس ہوتے ہیں یہ اتنا خطرناک اور اتنا مہنگا علاج ہے کہ افورڈ بھی کوئی نہیں کر سکتا. آپ مزید ڈرائیں. تو جی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ باقی بیماریوں کا وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ اگر ایک بندے کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہے اور وہ 200 رینج سے اوپر اس کا شوگر چل رہا ہے اور مسلسل چل رہا ہے، نہ وہ پرہیز کر رہا ہے نہ وہ ایکسرسائز کر رہا ہے اور اس کے خون میں شوگر کی گردش ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کی نظر کمزور ہو جائے گی. دوسری سٹیپ میں اس کے کڈنیز پہ اثر ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے کریٹینین لیول 1.2 سے اوپر جانا شروع ہو جائے گا، اس کے یورین میں پروٹین آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ پروٹین تو اس کا میٹابولزم ہو ہی نہیں رہا، تو آہستہ آہستہ کڈنیز فیلئر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جب کڈنی فیلئر ہوتا ہے تو جسم میں کیا کیا تبدیلیاں، بری تبدیلیاں آتی ہیں؟ اور جب کڈنی فیلئر ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے جسم میں بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے، کیونکہ کڈنیز جو ہے وہ جو گندا مادہ ہے وہ ہمارے خون سے نہیں صاف کر رہا، وہ خون میں جا کے یوریا آپ کا شامل ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ خون میں ہی ڈاکٹر صاحب ابھی اور ڈراتے ہیں لیکن ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ساجدہ بات کر رہی ہوں پشاور سے. سویٹی کون بات کر رہی ہے؟ جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں شازیہ بات کر رہی ہوں. شازیہ بات کر رہی ہیں. جی چندہ بتائیے. جی وہ آپ سے کہنا تھا کہ میری ایج جو ہے وہ بہت کم ہے نا، اور ویٹ بہت کم کیا مطلب 2-3 مہینے کی ہیں آپ؟ تو وہ آپ اگر بتا دیں کہ کیوں ہوتا ہے نا. نہیں میری جان، ایج بہت کم ہے سے کیا مراد ہے؟ 14 سال کی ہے، 15 سال کی ہے؟ مطلب اتنی کم نہیں ہے، مطلب جیسے کہ 18 to 19 اس طرح سے ہوگی نا. ویٹ جو ہے وہ 70 kg تک ہے، تو ڈائٹ وغیرہ تھوڑی بہت ہوتی ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں تو ویٹ کنٹرول نہیں ویٹ ہوتا. زیادہ ہے، ویٹ زیادہ ہے. وہ کرتی ہے ایکسرسائز کرتی ہے؟ کوئی واک شاک کے لیے جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ واک پہلے کرتے تھے، بھی مطلب کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے نا، اس طرح سے بس کھانے پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے. مطلب کوئی جادو والی ٹیبلٹ ایسی بتائیں کہ فوراً راتوں رات جو ہے نا وہ بالکل سلم ٹرم ہو جائیں، ایسا کچھ چاہتی ہیں؟ اور ایک اور بتانا تھا آپ کو کہ ہماری امی جو ہے ان کے پیٹ میں بہت زیادہ مطلب نکلا ہوا ہے نا، اور وہ صحیح ہے، تو ان کو اگر پیٹ کا کچھ بتا دیں ان کا پیٹ کم ہو جائے نا. اچھا، پیٹ کے اندر جو جتنا مال ہوگا پہلے تو اس کو کم کرنا پڑے گا نا، اس کے بعد ویٹ کم ہوگا. تھینک یو میری جان، بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح اور بہت ساری بیماریاں، اوبیسٹی، موٹاپا بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بچے فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں اور وہی بات جیسے شوگری چیزیں بہت کھاتے ہیں. خواتین کو وہی بایولوجیکل جو ہے ان کا زیادہ تر، مرد حضرات دونوں، مطلب خواتین اور مرد دونوں کو کہیں تو خاص طور پر پیٹ کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، اس سے پوری شخصیت بھی متاثر ہو جاتی ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کو پسینے آتے ہیں، آپ اچھا فیل نہیں کرتے، آپ فریش فیل نہیں کرتے. تو اس نے کہا کہ میری عمر کم ہے لیکن 70 kg میرا ویٹ ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں نا کہ جو فیٹ ہے وہ بیلی میں جا کے کیوں ڈپازٹ سٹور ہو جاتا ہے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ جو یہی جگہ ملتی ہے؟ نہیں، یہ جو بیلی ہے نا، اسے ہم اپنے جسم کا ڈسٹ بن کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے جسم کا ڈسٹ بن ہے. اگر ہمارے جتنا بڑا پیٹ ہے اتنا بڑا ڈسٹ بن ہے بھائی، آج پتہ چلا. اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حضور بھائی یوں کر کے کھڑے ہو گئے کہ میرا تو ہے ہی نہیں. ٹھیک، تو ظاہر ہے اگر ہم اپنے ضرورت سے زیادہ خوراک لیں گے تو اس نے تو جا کے سٹور ہونا ہے، کیونکہ وہ تو برن ہم نہیں کر رہے. ڈسٹ بن ٹرک بن جانا ہے. ہاں، ڈسٹ بن میں جا کے جمع ہو رہا ہے کیونکہ ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے، ہم اس کو میٹابولائز نہیں کرتے، تو وہ جا کے سٹور ہوگا. ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں اور ہضم بھی نہیں کر رہے. بالکل. اور پھر اسی بیلی فیٹ کی وجہ سے ہی ہمیں شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، ہمیں ڈائبٹیز کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو. بہت ساری خواتین کہتی ہیں میں تو پانی بھی پی لوں تو مجھے لگ جاتا ہے، میں تو ہوا سے بھی جو ہے نا میں موٹی ہو جاتی ہوں. ایسا بھی کچھ کانسیپٹ ہے
میں نے تو نہیں دیکھا کہ جب تک بندہ کچھ نہ کھائے وہ کیسے موٹا ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ہارمونز کا ایسا انبیلنس ہونا بھی ہے. بالکل بالکل اس طرح وجوہات ہوتے ہیں. ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ویٹ انکنٹرولڈ ہوتا ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ انٹینشنلی ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ انٹینشنلی ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں, تو اگر ایک چیز ان انٹینشنلی ہو رہی ہے, مطلب خواتین کہتی ہے اکثر کہ میں تو کھانا اتنا نہیں کھا رہی اور پھر بھی جو ہے میرا ویٹ بڑھ رہا ہے, تو شاید ان کا ہارمون امبیلنس کی وجہ سے مسئلہ ہو. بالکل ہوتے ہیں. اور یا اس کے علاوہ اور بھی اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی غلط بات ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو شازیہ کو جو ہے کچھ ایسی دوائی ضرور بتا دیجیے گا. ایک تو خوبصورتی سے ریلیٹڈ خواتین پھر بڑی کانشیس ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی دوائی ہو جس سے ہم مزید حسین ہو جائیں, اور یا پھر موٹاپے کے لیے. لیکن ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ارشد بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی فرمائیے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان سے کچھ پوچھنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ 2016 سے میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں, ٹائپ 2 کا. ایکچولی میں کافی کوشش کرتا ہوں کہ ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ذریعے کنٹرول کر سکوں, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے میڈیسن لے رہا ہوں ریگولر. لیکن مسئلہ یہ میرے پاس رپورٹس ہیں, یہاں ڈاکٹر بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کس اسٹیج پہ جا چکے ہیں. تو اگر ڈاکٹر صاحب سے میں اپنی رپورٹ شیئر کروں تو کچھ وہ مجھے گائیڈ کر دیں گے؟ بالکل بالکل ضرور. ان کا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے جی, اس پہ آپ اپنی رپورٹ شیئر کریں, اپنا حوالہ بھی دے دیجیے گا, اور اسی کے تھرو پھر آپ مزید اپنی میڈیسن کے حوالے سے. اگر میں ابھی ان کو بتاؤں تو جو میرا لاسٹ ٹیسٹ ہے اس میں رینڈم جو بلڈ شوگر ہے وہ 221 ہے. اچھا کافی زیادہ ہے. جی یورین مائکرو البومن جو ہے نا 6.4 ہے. ٹھیک. آپ HbA1c آپ نے کروایا ہے؟ جی وہ 6.2 ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک, اپنے رپورٹس مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیے گا, میں وہ دیکھ کے پھر آپ سے رابطہ کر لوں گا. ٹھیک ہے. جو سیرم کریٹنیا 1.1 ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے, 1.2 سے نیچے ہونا چاہیے. اور انہوں نے میرے ہارٹ کا ٹیسٹ کیا تھا جسے ایکو کہتے ہیں, اس میں میرا جو فنکشن ہے وہ 65 ہے, انجیکشن فنکشن جو ہے. انجیکشن فریکشن 65 بہت ہیلدی ہے. بالکل. آپ کی ایج کتنی ہے؟ ایج میری 48 ہے, اور مجھے 2017 کے اینڈ پہ انجائنا کا اٹیک ہو چکا ہے ایک دفعہ. ٹھیک ہو گیا. آپ اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں جی بھائی, آپ اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ یہ تو دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے. نہیں ٹینشن نہیں لے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمام طور اپنی جو ہے نا وہ پرہیز کے نہیں, آپ نے کہا کہ مجھے انجائنا کا اٹیک ہو چکا ہے, تو ابھی یہ عمر تو میرے خیال میں وہ اتنا دل کے عارضے لگانے والی نہیں ہے, تو تھوڑا سا ریلیکس ضرور کریں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس وقت مجھے چونکہ پتا ہے جب فرسٹ ٹائم شوگر ڈائگنوز ہوئی تو 550 تھی اس وقت. اچھا تو ظاہری بات ہے میں تو کیئر نہیں کر رہا تھا. جی 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 میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی آپ کا, اور آپ واٹس ایپ پہ اپنے رپورٹس بھی بھجوا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کو, مزید انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے گائیڈ کریں گے. اچھا آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں, جو دبئی ہے یا سعودی عرب یا وہ ممالک جو ہیں وہاں پہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کا ہر 6 ماہ بعد ٹیسٹ کرواتی ہے ساری. تو ادھر اگر کسی کو کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو جب اس کے سارے ڈائگنوسس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی میرا تو یہ زیادہ ہے وہ زیادہ ہے. تو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو رپورٹس ہیں, جو اسٹیٹسٹکس, جو نمبرز ہمیں دیے جاتے ہیں ہم سے بلڈ کلیکٹ کرنے کے بعد, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ابھی آپ کا کریٹینین 1.2 ہے تو شاید شام کو اگر آپ نے 2-3 گلاس پانی زیادہ پی لیا تو وہ 1 سے نیچے بھی جا سکتا ہے. تو اتنی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ٹینشن والی بات نہیں ہے, پرہیز ضرور کرنا ہے. ہم اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے, ہم آپ کو چائے پیتے ہوئے ملیں گے اور پھر آپ کو مشورے بھی دیتے ہیں. جی ویلکم کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو. ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ابھی ہمارے ایک بھائی نے دبئی سے کال کی تھی, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنی رپورٹس واٹس ایپ کریں, ہم آپ کو اس کے حوالے سے گائیڈ بھی کریں گے. انجائنا کا اٹیک جو ہوا ہے وہ بھی شوگر کی وجہ ہو سکتی ہے, آپ نے یہ بھی کہا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. ہمیں کس نے کال کی ہے؟ عزا نیازی بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی میرا ایک کوشچن تھا. جی میرے ماما کا نا کڈنی کا آپریشن ہوا تھا, تو اس کے بعد ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریسٹ کریں, لیکن وہ تو پھر میں نے میری سسٹر نے اسکول جانا ہوتا تھا تو ماما کو ہی کام کرنا پڑتا تھا, تو اس وجہ سے نا ان کا کافی پیٹ نکل آیا. تو اب وہ اس کو کم کرنے کے لیے واک کرتی ہے, لیکن جب وہ چھوڑے تو پھر وہی حال. تو اس کے لیے کوئی ویسے میڈیسن ہو یا کوئی
फिजिकली कोई एक्सरसाइज या कुछ बता दें। ठीक है मिर्जान, बिल्कुल आपको बताते हैं, बल्कि अच्छा कि आपने याद करवा दिया। शाजिया अभी कोस रही होगी कि वही वो मेरा सवाल तो गोल हो गया, तो वेट कम करने वाला। तो बताते हैं, और पेट के लिए स्पेशली जो एक्सरसाइज होती है उससे ही पेट कम होता है। अगर आप वॉक करते हैं बॉडी का ओवरऑल वेट तो कम होता है, लेकिन पेट की खास एक्सरसाइज हैं वो ज़रूर करनी चाहिए और बड़ी ईजी भी होती हैं। लेकिन बाकी मशवरा डॉक्टर साहब से लेते हैं, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू, थैंक अच्छा, यू। वेट के लिए इनको मेडिसिन एक बता देते बताएं, हैं। अब सारे लिखने लग गए होंगे। वेट के लिए जो मेडिसिन है ना, जो सबसे फेमस मेडिसिन है होम्योपैथी में, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इतनी इफ़ेक्टिव है अगर हम क्लिनिकली अप्लाई करते हैं पेशेंट्स में अपने तरीके के मुताबिक, तो गारंटीड 5 to 7 kg वेट रिड्यूस होता है एक मंथ में। जल्दी बताइए। अच्छा, दवाई का नाम है फाइटोलेका। अच्छा, फाइटोलेका क्यों ताकत में, मदर टिंचर में ये दवाई मिलती है। मदर टिंचर में क्यों इसकी पोटेंसी है? फाइटोलेका। फाइटोलेका, जी बिल्कुल, ये जर्मनी की अगर ले और 3 टाइम 20-20 कतरे इस्तेमाल करें खाने तो, से पहले, खाने के बाद? ये खाने के बाद। खाने के बाद तो इसके साथ इंशाल्लाह इनका पेट और वजन ड्रास्टिकली नीचे बस जी, आएगा। सारे ही शुरू कर दो। फाइटोलेका है और क्यू की पोटेंसी में है जी, और इसको इस्तेमाल करें 20 कतरे 1 चम्मच पानी में, थोड़ा सा पानी लें खाने के बाद। लेकिन उसके साथ परहेज बड़ा जरूरी है, नहीं कि जो पकोड़े भी खा रहे हो तो पराठे भी खा रहे हैं। बिल्कुल, इतना जादू तो किसी मेडिसिन में नहीं होता। तो उसके साथ थोड़ा परहेज भी, एक्सरसाइज भी करें। कॉल देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी। अच्छा, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। और एंजाइना का अटैक आपने कहा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉल कर रहे होंगे, शायद नहीं भी मिल रही होगी। दिल का आर्जा भी आपको शुगर से लाहक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये कितनी डरने वाली बात है। बिल्कुल हो सकता है। शुगर ना सिर्फ शुगर असल में मसल्स को जो है ना, मसल्स को नुकसान पहुंचाता है, और दिल जो है वो तो मसल है ना, हार्ट तो एक मसल है। तो जहाँ पे एक बंदे को शुगर हो और वो कंट्रोल ना हो तो उधर मस्कुलर एट्रोपी भी हो जाती है। मतलब एक लोकलाइज्ड मसल, अगर फ़र्ज करें सिर्फ पैर का ये मसल है, यहाँ पे तकलीफ होता है, और यहाँ पे इसी तरह दिल में भी जो है वो एट्रोपी हो जाती है, यानी कि हार्ट अटैक भी हो जाता है अगर शुगर कंट्रोल ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर शुगर होगी तो क्या उससे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना जी। तो इसका वही जो बात है कि वाकई मदर ऑफ डिजीज है। बिल्कुल, मदर ऑफ डिजीज तो है। जो है वो बीमारियां सिर्फ एक शुगर से लाक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे भाई, कौन और कहाँ से? मैं जुबैर बोल रहा हूँ, मस्कत ओमान से। अच्छा जी, आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे, जरूर पूछिए। आपको डॉक्टर साहब से तो बात करता हूँ, पहले आपसे 2 बातें कर सकता हूँ? जी जी जी, जरूर जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं जबीन हसन, मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि आप, मैं आज से मुखातिब हूँ, बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। आप मेरे फेवरेट एंकर है, जमाने से आपको देख रहा हूँ ये वीटी खबर पे, और आपके प्रोग्राम में बहुत पसंद करता हूँ, चाहे मॉर्निंग शो है, चाहे अपना आरिफ काजी साहब के साथ जो मजबीन लाउंज में जो आपके प्रोग्राम है एवीटी खबर पे। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। और डॉक्टर साहब, मैं अभी टीवी ऑन किया है K2, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपका मौजू क्या है। आज हम बात कर रहे हैं शुगर के हवाले से। वाह, शुगर, ये तो भी मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं खुद भी डायबिटिक हूँ। प्रोग्राम जो है वो रिपीट भी होगा, टाइमिंग्स भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि किस वक्त रिपीट होगा, और शुगर के हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं। लेकिन आपने कॉल की, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह हर जुमेरात को हम इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं 9 से लेकर 11 तक। तो मैं उम्मीद करूँगी कि मेरा भाई जो है वो इंशाल्लाह मुझे अगली जुमेरात में भी कॉल करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ़ करने का, इतना इज़्ज़त अफजाई का, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ये इसकी वजह से तकलीफ़ें होती हैं, शुगर का मरीज़ हर वक्त ये क्यों कहता है कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियाँ दुख रही हैं, लथार्जिक फील करता है? ये क्या वजह होती है सर? इसकी तो वजूहात मुख्तलिफ होती हैं शुगर के मर्ज़ के हवाले से। शुगर का मर्ज़ एक मतलब जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं। तो वो न्यूरॉन्स जहाँ पे डैमेज आ जाता है शुगर की वजह से, तो फिर हम देखते हैं कि शुगर का मरीज़ कहता है कि नमनेस हो रही है या टिंगलिंग फीलिंग, सुन हो गया है, तो वहाँ पे नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। या अगर कोई मरीज़ शुगर का कह रहा है कि मेरे शोल्डर्स में, कंधों में दर्द है और दम नहीं है, जान नहीं है,
تو یہ بھی ایک عام علامت ہے شوگر کی، اور اس میں مسکولر انفریکشن تک بات چلی جاتی ہے، مطلب ایک مسل کو بالکل انرجی نہیں مل رہی اور مسل پورا انفریکٹ کر جاتا ہے۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی عقیلہ عمران بول رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی 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 عقیلہ عمران بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ رضا عمران؟ شکیلہ عمران۔ شکیلہ عمران، جی شکیلہ عمران آپ کو ویلکم کرتے ہیں، کچھ پوچھیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ایک تو میرا اپنا ویٹ زیادہ ہے، اچھا، اور دوسرا میرے نا گردن کے پٹھوں سے لے کے نا پیچھے ریڑھ کی ہڈی کے درمیان میں بہت شدید درد ہوتا ہے، اور مطلب کسی میڈیسن سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس کے لیے کچھ ایم آر آئی وغیرہ کروایا؟ میں نے وٹامن ڈی اور کیلشیم کا کروایا ہے۔ اچھا، یہ دونوں میرے کام آئے تھے، لیکن میں نے میڈیسن کھا چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور میڈیسن کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے؟ ہیلو جی جی میں نے کہا اس سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو کہ نہیں؟ جی جی اس سے یہ ہوا کہ ابھی تو خیر درد نہیں آرام آ رہا، اور دوسرا میرا ویٹ بہت زیادہ ہے۔ ویٹ بہت زیادہ ہے، کتنا ویٹ ہے بتائیں؟ 95 kg ہے۔ کتنا؟ 95 کی 95 نہ کریں تو یہ 95 تک جاتے جاتے پہلے خیال نہیں آیا؟ ایک دم تھوڑی 95 ہو گیا ہوگا، یہ کہیں ہوگا 60، پھر ہو گیا ہوگا 65، پھر 70، یہ ہوتے ہوتے 95 پہ گیا ہے۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایڈمٹ کر لیا نا آپ نے۔ اچھا ایک دوائی ابھی بتائی تھی ڈاکٹر صاحب نے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے اگر آپ کلینک کا ایک چکر لگا لیں، یہ پتہ چل جائے۔ ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، میری جان آپ ضرور جائیے تاکہ پراپر پتہ چلے کہ ہارمون ان بیلنس ہیں، کوئی تھائرائیڈ کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی اور ایسی چیز نہ ہو۔ ایک دفعہ ایگزامن ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ میڈیسن شروع کریں، انشاءاللہ ضرور وزن بھی کم ہو جائے گا، اور پھر کیونکہ ویٹ اتنا زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی پھر بیک بون پہ اور ریڑھ کی ہڈی پر تو وزن پڑتا ہے، درد تو ہوگا۔ بالکل بالکل، جس طرح یہ ہے کہ بچے بھی نہیں ہیں ہمارے۔ اچھا تو بالکل پھر آپ ضرور وزٹ کریں، کلینک کا وزٹ کریں۔ اس کا 100% جو ہے تھائرائیڈ سے کوئی تعلق ہے، اسی لیے فرٹیلٹی کا بھی پرابلم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ شفا دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنا خیال رکھیے اور ڈپریس نہ ہوئیے گا، ہم لوگ بہت جلدی جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے تاکہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی مجھے شولڈر پین ہوتا ہے میری کمر میں، اوبیسٹی کے ساتھ بھی کیا پتہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ان کو بھی شوگر کا کوئی ایشو ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور اوبیسٹی اگر ہے تو آپ ماشاءاللہ آپ بھی بالکل ڈاکٹر بن چکی ہیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، زیادہ وزن کی وجہ سے ان کے مہروں پہ دباؤ کی وجہ سے بھی ان کو پین محسوس ہو سکتا ہے، تو وزن تو ان کو کم کرنا چاہیے کیونکہ 95 kg از ٹو مچ۔ بالکل، اور خواتین کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ ہے، بالکل بالکل، کیونکہ خواتین کا باڈی فریم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ ویٹ گین کریں، کیونکہ جب آپ اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں 95 پر تو پھر اب آٹومیٹیکلی آپ چاہتے ہیں کہ یار اب میں فوری طور پہ جو ہے وہ 65 یا 70 پہ آؤں، وہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کسی ٹرینر کو رکھیں گے اور وہ کم از کم آپ کو 3 گھنٹے ایکسرسائز کروائیں گے، اس کے بعد کہیں 3-4 مہینے کے بعد آپ کا ویٹ کم ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ پین مطلب اگر ان کو ڈائبٹیز ہو تو اگر ڈائبٹیز ان کے پین کی وجہ ہو تو اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے، ڈائبٹیز میں جو شریانیں ہیں پورے جسم میں وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس میں تنگی آ جاتی ہے، مطلب اگر ایک رگوں میں تنگی آ گئی ہے تو اس ایریا کو خون کا فلو برقرار نہیں رہا، سرکولیشن بند ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو پین کا احساس ہو رہا ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم نے کافی ڈرا دیا لوگوں کو، جی ٹھیک ہے نا، کالرز کے تھرو بھی آپ ڈر گئے، ہم نے بھی بھرپور کوشش کی کہ آپ شوگر سے ڈریں۔ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایک عام شوگر کا پیشنٹ یا ایک نارمل پرسن اپنے آپ کو شوگر سے بچانے کے لیے کیا احتیاط کرے، اور جس کو شوگر ہے وہ کیا کرے؟ اچھا، سب سے پہلے جو عام ہیلدی پرسنس ہیں ہماری طرح بالکل، ان کو تو سب سے پہلے ایکسرسائز اپنا کنٹینیو رکھنا چاہیے، اور اپنا فوڈ انٹیک سب سے پہلے تو یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس بالکل نہیں لینی چاہیے، اس سے بہت سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر جو بیکری پروڈکٹس ہیں وہ ایوائڈ کرنی چاہیے، اور جس کو شوگر ہے
تو اس کو تو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو جان ہے تو جہان ہے. بالکل. اس کو تو میٹھا فروٹ مطلب آم بھی نہیں کھانا چاہیے. آم تو بالکل بھی نہیں. بالکل. آم کیا خاص بھی نہیں کھانا چاہیے. اس کو تو ایکسٹرا کوشیس ہونا چاہیے اپنے صحت کے حوالے سے. اور باقی ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب واک کتنے منٹس کی کم از کم کرنی چاہیے؟ 40 منٹ تک تو ضروری ہے. بالکل. اگر ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ رات کا کھانا کھائیں تو کم از کم 300 قدم, یہ ایک مشہور جو کہاوت ہے نا کہ کم از کم 300 قدم پیدل تو چلنا چاہیے. اور اگر اس سے زیادہ چلا جائے تو ہمارے لیے اور بہتر ہے. بالکل جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, عموماً اسٹیمنا بھی شوگر کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل ختم ہو جاتا ہے. مطلب تھوڑا سا کام کیا اور تھکاوٹ محسوس بالکل ختم ہو جاتا ہے. اصل میں جی جو شوگر ہے وہ تو انرجی میں کنورٹ ہی نہیں ہو رہا. تو اگر شوگر انرجی میں کنورٹ ہی نہیں ہو رہا تو ہمیں انرجی ملے گی کہاں سے؟ انرجی تو ہمیں ملے گی تب اگر وہی شوگر انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ کسی دعوت میں جاتے ہیں, ان کو شوگر ہوتی ہے, وہ خوب بد پرہیزی کرتے ہیں اور پھر 2 دفعہ انسولین لگا لیتے ہیں. تو کیا یہ اس کا طریقہ کار ہے یا اس سے بچاؤ کا طریقہ ہے, یا یہ ہم خود کو ویسے ہی دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ بالکل خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے, کیونکہ انسولین لگانا تو بالکل ایک الگ ٹاپک ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے کروڑ پیشنٹس ہیں ڈائبٹیز کے اور اتنے کم ڈاکٹرز ہیں, مطلب اگر 100 ڈاکٹرز ہیں ڈائبٹیز کے تو اتنے کروڑ پیشنٹ ہے. اگر دن میں ایک ڈاکٹر 1 لاکھ پیشنٹ بھی دیکھتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہے. نہ ڈائگنوسس صحیح ہو رہی ہے, نہ ٹریٹمنٹ صحیح ہو رہا ہے, اور لوگ غلط دوائیاں لے رہے ہیں, کوئی غلط انسولین لے رہے ہیں. ایک بندے کو انسولین کی ضرورت ہے ہی نہیں. انسولین اس کے جسم میں وافر مقدار میں موجود ہے, لیکن اس کا انسولین ٹرانسپورٹ نہیں ہو رہا. تو وہ بھی انسولین کے انجیکشن لے رہا ہے. پھر بھی اس کے ہم جب شوگر مانیٹر کرتے ہیں وہ 600 اور 700 میں چل رہا ہوتا ہے, اور 2 یونٹ اور 10 یونٹ کے انسولین وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے مس ڈائگنوسس بہت زیادہ ہے, مس ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہے. لوگوں کو کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد ڈائبٹیز کے حوالے سے جو بھی میڈیسن ہے یا انسولین ہے وہ لینی چاہیے. اور ڈائبٹیز کے میڈیسن کا پتہ ہے آپ کو ایک بڑا سائیڈ ایفیکٹ کیا آ رہا ہے؟ جی آپ کو یقین نہیں آئے گا, لوگ ڈائبٹیز کے میڈیسن لے رہے ہیں اور گلائسیمک شاک میں جا کے مر جاتے ہیں. مطلب ایک بندہ ہے, اس کا شوگر 100 سے آلریڈی نیچے ہے, لیکن اس کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ گولی صبح شام لینی ہے, تو اس کا شوگر 90 ہے اور وہ پھر بھی وہ گولی لے لیتا ہے. وہ بیچارہ گلائسیمک شاک میں چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے بندہ. تو وہ ایسا کوما ہوتا ہے کہ وہ سالوں بھی چل سکتا ہے. بالکل. اور اس سے جو ہے اس کی وہ موت بھی واقع. تو ہائپوگلائسیمیا جو ہے وہ بھی آج کل کے ڈائبٹیز کے میڈیسنز کا بڑا سائیڈ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا لیکن نہیں چلا, لیکن اس شوگر کو ہم انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو کریں گے, کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک مرض ہے. کہنے میں بڑا چھوٹا سا مرض ہے, لیکن اس نے کس طرح سے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے ہوا ہے. صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں بہت زیادہ شوگر کے مریض ہیں. اور جی انڈیا کو ہمارے جو ہے وہ کیپٹل آف ڈائبٹیز کہا جاتا ہے. چلو جی, تو انڈیا میں بہت زیادہ ہے. نہیں کہنا نہیں چاہیے, ایسی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہوتا ہے نا اندر بھی ایک ہر بندے کے وہ ایک بات ہوتی ہے. اینی ویز جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتی ہوں کہ آج کے جو ہمارا ٹاپک تھا شوگر کے حوالے سے, اس سے کافی گائیڈ لائن ملے گی. خوب ڈرے ہوں گے آپ لوگ. اگر ابھی نہیں ڈرے تو اگلی جمعراتوں میں پھر آپ کو ڈراؤں گی کہ شوگر کتنا خوفناک مرض ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر میجبین لاؤنج میں. پانی پی کے جو ہے نا میں اپنا وہ ڈائٹ کا حساب کتاب ٹھیک رکھ رہی ہوں کہ میں تھوڑا کھانا کھانا چاہیے. کھانے سے پہلے اگر آپ ایک 2 گلاس پانی پی لیں تو پھر اسٹمک میں تھوڑی کم جگہ بچتی ہے, تو پھر آپ کھانا بھی کم کھاتے ہیں. جتنی آپ عادت ڈالیں گے کم کھانا کھانے کی, اتنی آپ کی باڈی اس چیز کی یوزڈ ہو جائے گی. مجھے کھانے سے یاد آیا, کدھر ہے وہ بٹیسٹا کا بچہ؟ ہاں جی, یا میرے خدایا, کبھی میں نے آپ کو خوش نہیں دیکھا, مطمئن نہیں دیکھا. اللہ کا شکر. کیا ہو کیا رہا ہے بائی دا وے؟ Oh, I'm so sorry. I'm just got panic. یہ اتنے رقمیں کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ On these all items. خدا کا خوف کرو ان 4 چیزوں پر.
It's okay. आप जब इसको ट्राई करेगा, you will definitely enjoy the food. बात सुन, ये मोहल्ले का खाना बन रहा है, इतने पैसे? No, just for two people only. Anyway, let me introduce today's recipe. आज की रेसिपी आपको बताते हैं meatball spaghetti pasta, pure Italian dish for you, ladies and gentlemen, and for this graceful lady. Thank you so much, but पैसे बहुत ज्यादा है, बिल बहुत ज्यादा है. No, it's fine. हम अगली बारी आलू टींडे बना लेंगे. चलिए बताएं. Oh, please join me. Okay. Thank you so much. Okay. Don't get panic. आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना. Today's recipe is very much delicious. I hope so and I believe. अगर ये आसान लफ्जों में आप मुझे बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा. ये अपनी इटालियन जरा एक साइड पे रखें. Of course, मैं दुबई इसीलिए गया था कि मैंने उर्दू लैंग्वेज कोर्स किया है. My God, दुबई गया? Your program, ताकि मैं उर्दू में बात करूं अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन से. ये दुबई गया उर्दू सीखने के लिए. कमाल की बात है माशाल्लाह. ये दुबई पिंडी के okay. Let me introduce today's ingredients. Introduce करें जी. Yes, of course. Okay, meatball spaghetti के लिए हमें सबसे पहले obviously we need some spaghetti. ये 1 packet spaghetti है जिसको हमने बॉईल करके ऑयल लगा के इधर रख दिया है. इसी के साथ हमने इसके अंदर meatball शामिल करने हैं. You know, very much busy I am person. You know, टाइम बिल्कुल नहीं था तो मैंने कहा मैडम भी थोड़ा सा नाराज ना हुई हो तो मैं meatballs जो है ना मार्केट से बने बनाए ले लिए. बट इंशाल्लाह हम meatball बनाना सिखाएंगे भी किसी शो में. Okay, we have a dozen meatballs over here in this beautiful bowl. You can check it. Yeah. वही ना मैंने कहा पता चले कच्चा ही खा लिया. No, there are 12. Okay. And जो इसके अंदर हमने मसाले डालने हैं, we have right here a black pepper powder, काली मिर्च पाउडर. We have white pepper powder यानी सफेद मिर्च. अच्छा अगर सफेद मिर्च ना हो फिर तो आप पीली वाली डाल लें. नहीं भाई काली से काम नहीं चल सकता. नहीं, these ingredients, मैं वैसे कह रही हूँ अगर किसी का दिल कर रहा है बनाने को तो कोई बात नहीं, आप काली मिर्च डाल लें. खैर है. Anyway, white pepper powder यानी सफेद मिर्च, लहसुन अदरक पेस्ट ये हमने इसके अंदर शामिल करना है. Salt to taste, नमक हस्ब जायका. We have basil leaves over here with some red chilies and oregano leaves over here. कोई महंगे नहीं मिलते, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं. Italian herbs हैं ये? Yes, Italian herbs और महंगे नहीं हैं. Oregano और basil leaves. ठीक हो गया जी. Very aroma. हाँ, इसका बहुत अच्छा aroma होता है. And we have इतनी bottles हैं जब आप ले लेते हैं ना तो 6 महीने चलती हैं. Yes. थोड़ी कोई बनाता है. Of course, और कोई महंगी भी नहीं है. खैर anyway. चले आग लगाएं. महंगी बिल्कुल नहीं है. आग लगाएं. Now we have here tomato paste. No tomato ketchup, no tomato का वो no mixture. Tomato paste आप बाजार से ले लें, बहुत ही delicious, बहुत ही मजेदार होता है. लेकिन किसी दिन आप हमें टोमेटो पेस्ट बनाना भी सिखाएं भाई. इतने पैसे खर्च करने से. Of course, I will definitely for sure. 30 रुपए किलो टमाटर मिलते बंदा घर में बना ले. Yeah, I was very much confused today. I visit Mandi. I also visited, the local stalls in the markets. Too much difference in prices. In next program, I will, make a chart, a different price chart. बल्कि मैं कहती हूँ कि मंडी से भी थोड़ा सा एक क्लिप रिकॉर्ड करके लाइए. Of course, I will do a research, detailed research on खुदा का everything. वास्ता Yes, पका we're ले gonna इसको. start our recipe today. Okay, from first, सबसे पहला काम चूल्हा लगाना है. चूल्हा लगाने के बाद हमने इसके अंदर जल गया. ऑयल शामिल करना है. Oh no. Now some पानी खुश हो गया. Okay. Now हमने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है. Olive oil preferable, but अगर नहीं तो कोई बात नहीं. You can add दूसरा वाला ऑयल also. Okay. Oh my God, look at this beautiful list of ingredients on the screen. अच्छा. We are showing this, इसकी कीमतें तो नहीं लिखी साथ ना? No prices. अच्छा. We have, all the ingredients on the screen. चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर लें. Yes. और थोड़ा सा तेल डालें क्योंकि अच्छा है ये जो बाहर के खाने हम खाते हैं उसमें ऑयल बड़ा कम इस्तेमाल होता है. हमारे पाकिस्तानी खानों में तो 1 प्याली तेल, 1 प्याली बनस्पति. Yes. और लोग मोटे हो जाते हैं. और बोल कौन रहा है? Huh? Oh yes, sorry, I just forgot anyway. Now, first we will add these meatballs in this oil. अच्छा, अदरक लहसुन मैं समझी. No. अच्छा. These are market prepared meatballs. Okay. तो हमने इसको फ्राई करना है ऑयल के बीच में. फ्राई करने के बाद जब पक जाएंगे तो हम इनको साइड पे करेंगे and then we will add chopped onion and chopped tomatoes in it. अब करें ना चॉप इसको. Yes, I'm going to chop it. But anyway. You're अच्छा, looking very but this colorful. You're looking very graceful today. What is the reason? मेरी वापसी के आने की खुशी में, of course. अल्लाह, गलतफहमी का शिकार.
لیکن ہاں بس ٹھیک ہے, میں کم از کم ایٹ لیسٹ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کھانا کیسے بناؤں گی, اور اس گرمی میں کون کھانا بنائے اور کون پھر کھا تو سکتا ہے, لیکن اٹس اوکے. اچھا پیاز کٹ رہا ہے, یہ جو ڈش بنانا سکھا رہے ہیں یہ واقعی میں ایکچوئل میں آپ کو صحیح ریسیپی آپ کو بتا رہے ہیں. What do you mean actual میں صحیح نہیں میں وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بس ایویں بٹسٹا جو ہے وہ. When you will try this recipe at home آپ مجھے دعائیں دیں گے, and this is you know مطلب میں نے کہا بالکل دعائیں دے گا نا جتنی اچھی ریسیپی بتائیں گے. تو you know you need some you know آپ کو ایک نئی vocabulary یاد کرنے کی ضرورت ہے میری تعریفوں کے لیے. اچھا اور اس کو تھوڑا سا ہلائیں جلائیں تاکہ یہ جل نہ جائیں. بعض اوقات میں نے آپ کو یہاں اور کیوں بلایا, میرا مطلب ہے کہ نہیں میں خود جب کھانا سیکھ جاؤں گی نا بٹسٹا تو پھر میں آپ کی چھٹی کرا دوں گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا جب بندہ کام سیکھ جاتا ہے دوسرے کی چھٹی کرا دیتا ہے. why don't you go over there صوفے پہ جا کے بیٹھے آرام سے, صوفے پہ کپڑا چڑھوایا ہم نے بہت خوبصورت. نہ جب تک کوئی کال نہیں آتی میں ادھر ہی ہوں, تم کام کرو. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ دبئی کا موسم کیسا تھا؟ میں نے کال کی بات کی, چپ کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہمیں کس نے کال کی ہے, کہاں سے؟ عثمان خان نے کال کیا آپ کو پشاور سے. جی اب خیریت سے پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب والا پورشن دیکھا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب والا پورشن دیکھو, میں نے اس پہ اتنی کال کی, آپ نے کال ہی نہیں اٹھائی. ہائے نہیں کال نہیں اٹھائی, یہ جس کی غلطی ہے نا. آپ دیکھیں پروڈیوسر صاحب کو میں کہتی ہوں کیوں نہیں آپ کی کال اٹھائی, آپ نے کچھ پوچھنا تھا. ہاں جی میں نے پوچھنا تھا. کیا پوچھنا تھا پوچھیے نا, آدھی ڈاکٹر میں بھی ہوں. کیا مطلب؟ بتائیے. آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے؟ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. ایم بی بی ایس نہیں, اتنے ڈاکٹرز کے ساتھ اتنے پروگرامز کیے ہیں, بہت ساری باتیں مجھے جو ہے نا وہ یاد رہ گئی ہیں. اچھا جی اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف جاتے ہیں. کہاں تک پہنچے ہیں جی؟ Oh my God, you cannot imagine meatballs کتنے پیارے لگ رہے ہیں, just like me. I mean, yeah, you were also saying that. Yeah. Meatballs جو ہیں یہ دیکھیں golden brown, beautiful, یہ یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کرنے کے بعد ہم نے ان کو اس بول کے اندر سائڈ پہ کر دینا ہے. اینڈ اونین جو چاپ ہو چکا ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے. That's it. اچھا اور یہ ادرک لہسن کا پیسٹ کب جائے گا, میں کب سے انتظار کریں؟ آہستہ slowly gradually we'll add every single ingredient in this recipe. Why don't you کوفتے فرائی ہو گئے, اب اس میں جائیں گے پیاز. Yes. ڈال دیا؟ نو ابھی تو کوفتے نہیں نکالے میں. جلدی کرنا. اچھا کوفتے نکال لیں گے اور وہ جو آئل ہوگا اس میں ہی آپ پیاز کو فرائی کر لیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام. ہمیں کس نے کال کی ہے؟ جی میں انم بول رہی ہوں راولپنڈی سے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میری جان. آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو. آپ خود بہت اچھے ہیں اس لیے آپ کو پروگرام بھی اچھا لگتا ہے. اور ہم بھی. اور آج کھانا بن رہا ہے, آپ کھانا بنا لیتے ہو کچھ تھوڑا بہت؟ جی ماشاءاللہ میں ہر چیز بنا لیتی ہوں. گریٹ, زبردست. تو آج کی ریسیپی بھی فالو کریں نا. جی میں ٹرائی کروں گی انشاءاللہ. اور ضرور کوئی فرمائش بھی کیجیے گا تو ہمارے شیف آپ کو وہ بھی بنانا سکھائیں گے. میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. جی پوچھیے. یہ مشی آپی نظر نہیں آ رہی. میری جان مشی آپی تھوڑا سا اپنا کچھ مصروفیات کی وجہ سے چھٹی پر ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ ان کو دوبارہ K2 پہ دیکھیں گے. اچھا آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا, اور مشی آپی کو میری طرف سے بہت سارا سلام. وعلیکم السلام. ضرور آپ کا سلام بھی پہنچا دیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. انسان کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہے کہاں پر ایک چھوٹے سے بچے کی بات کرنے کا انداز اور کہاں پر ایک عاقل بالغ انسان کی بات کریں. تربیت کا فرق ہوتا ہے اور انسان اپنی تربیت سے پہچانا جاتا ہے. اچھا جی ریسیپی کی جانب جاتے ہیں. اور بٹسٹا چولہا تھوڑا ہلکا کرو. نہیں بہت زیادہ گیس نہیں گیس کا. اوکے this one. گیس اتنی نہیں خرچ کرنی بھائی. بس بننا یہ اوکے. ڈیورنگ دا کال ہم نے اس کے اندر chopped onion شامل کیا and 1 tomato. اس کو آپ گول گول کاٹ لیں. ادرک لہسن ابھی تک یہاں پڑا ہے؟ Yes, it's still there, but we will add. Don't get panic. بھائی یہ وہ پاکستانی کوکنگ نہیں ہے نا, اس لیے وہ ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے. اوکے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. Thank you so much. نہیں میں اس کی بات کریں چیزوں کی. میں ان کی طرف سے آپ کو تھینک یو کہہ رہا ہوں. اوکے خیر anyway تو پیاز آپ کا تھوڑا سا یہ دیکھیں
Zabardast, ye. वो कैमरा है मंजूर भाई वाला. Okay, okay. My God, there are so many cameras right over here. Where are you supposed to look in which camera? Oh my God, every cameraman is looking at me. You know, for the obvious reasons. Anyway, so now we are going to add. इसको कितना हमने फ्राई करना है? This is done. It's done. Now we are gonna add this tomato paste. अदरक लहसुन फिर रह गया? अच्छा मैं ऐसे ही पूछ रही थी. अरे मैं अच्छा तो बाहर नहीं बस ठीक है. तो फौरन ये जो पुराने ज़माने की हीरोइन बन जाती है, इसके रोने का जो अंदाज है ना बड़ा ख़तरनाक है. Okay, we'll add this beautiful. ये टोमेटो पेस्ट है भाई, Yes. प्यूरी नहीं है. Yes. और केचप भी नहीं है. टोमेटो पेस्ट आता है डब्बे में, लेकिन अगर घर में बनाना चाहें तो मुझे इसका बड़ा अच्छा तरीका आता है. टोमेटोस को बॉईल करें, उसका छिलका उतारें, अंदर से बीज सारे निकाल लें, फिर उसको मैश करें और किसी छलनी से जो इसको निकालें, जो बिल्कुल मुलायम प्यूरी निकलेगी, वो टोमेटो प्यूरी. कैसा? बिल्कुल. चूल्हा फिर तेज कर दिया. आपको तो कुकिंग आती है? आती है, लेकिन आपको पता है ना सारे काम तो नहीं कर सकते. फिर आपने मुझे इसीलिए बुलाया ना, because you like me, you like my personality. आप टेस्ट ट्रांसमिशन में चल रहे हैं. हाँ? अभी मैं इस चीज़ से मुतासिर होंगी कि कितना अच्छा खाना बनाने, तो उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे. तो आप आज हमें इम्प्रेस करें खाना खिला के, फिर हम आगे बात करते हैं. What do you mean? I'm still on test transmission. अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा वक्त है तो हम एक गाना ना सुन लें. Oh yes, I would love to. I would love to. नहीं, आप काम करेंगे. You love to. Yeah, I'll concentrate on the recipe. चूल्हा हल्का करें. पता नहीं ऐसे लगता है कि पाइप कहीं. जी, तो अगर इजाज़त हो तो नहीं भाई, ठीक है, हम एक अच्छा सा गीत आपको सुनवाते हैं जी, और तब तक जो है कहीं नहीं जा रहा, यही पता नहीं कुछ कर रहा है. वापस आके आपको बताएंगे कि रेसिपी हमने क्या की है रेसिपी में, और इस गाने को एंजॉय करते हैं. जी जनाब, वेलकम. आपको मेजबीन लाउंज में एक मरतबा फिर खुश आमदीद वेलकम कहते हैं. बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, टैंगी सी, क्योंकि इसमें टोमेटो पेस्ट था. और पता है मुझे डर इतना लगता है ना कि जिस तरीके से ये इसको खुशबू को वो कर रहा है, आधी देगची इसी तरह ख़त्म हो जाएगी. बताइएगा कि हम जब जा रहे थे ब्रेक पे और हम गाना सुनने भी जा रहे थे, तो उस वक्त आपने इसमें टोमेटो प्योरी डाली थी. उसके बाद क्या किया? I'm very much fast. मैंने इसके अंदर बाकी के सारे ingredients डाल के साइड पे भी रख दिए, पता ही नहीं चला. खैर, anyway, we have added lessons and garlic paste, lesson and ginger. Okay, we have added this paste in it. And also oregano leaves, basil leaves, red chili, and also. आसान लफ्जों में बताएं, ज़्यादा अंग्रेज मत बने. Okay, नमक, काली मिर्च, oregano, basil leaves, और हमने इसके अंदर जनाब थोड़ा सा पानी डाल के इसके बीच में मीट बॉल्स यानी कोफ्ते वापस डाल दिए, और देखिए ये ज़बरदस्त रेडी हो चुका है. नाउ only one more item to go. हम इसके अंदर पास्ता शामिल करेंगे, and tada, recipe is done. Good. अब तो इसको हम जब खाएंगे तो तब आपको बताएंगे कि भाई जायका कैसा है. You will definitely love it. I know. करके. And we have added this pasta in it. Wow. मतलब it looks very delicious. तैयार हो गया yummy खाना. And delicious. Look at this. Look at this. बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त. क्या खूबसूरत कलर जो है. बाला पायन बाला पायन मैं देख रही हूं मैं केड़े सोफे ते बैठा. तू उस बार सोफे ते बैठा. Excuse me. टोरो. किथे ले आयो अगे 50 लाख मेरा डबोया तुसी ते हुन फिर इथे कोई नवा काम वेखन लगे हो साडे वास्ते. माजिया मैं जिथे तुसी खड़ना ना उते फायदे होंदे थे. तेरे 50 लाख ते इसते पापड़ा दी ख्वाहिश पूरी होवे सी. अच्छा हां. अस्सलाम वालेकुम जी. आप लोग अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम जी. बाजी जी ऐसी तो ने जड़े नाल गवंडियां पड़ोसी हैं आपके. मैं माजा जी. मैं इकबाल और बाला नाजू. हां जी. जब 26 दे जमींदार दा अकलौता पुत्र. पता है. अच्छा. तो मैं जी इकबाल खान और बाला कारजवाई. वाह कितनी खुशी नाल दसता है कि बहुत सोहनी गल है. सोहनी गल है. मेरे घरे बेच ही रहंदा है. आप लोग कहां से आए, मतलब ऐसे कैसे घर में अंदर आ जी? कंधा नाल जी तुसन कंधा नाल परले पासे कार है ना जी, ए दीवार नाल इस पासे ऐसी रहने हैं जी. अच्छा. मतलब आप नेबर में आए हैं. हां जी तुसन ने प्रोग्राम ऐसी केटू टीवी ते देखने रहने हैं. ऐसा है जैसी भी चढ़िया नहीं. बैठिए ना जी. पड़ोसियां ना हक बनदा है ना जी कि एक दूसरे दे घर जाओ, हाल अहवाल पूछो. शहर में ये चीज़ां खत्म हो गई. ग्रां होंदा है. उथे देखो दूजे बंदे दा एहसास होंदा है, ख्याल होंदा है. एक कपड़ा ते सिरे तुला ना तो. और नहीं ना धुप इतनी तेज है वो स्टोक हो जुलदा है.
ਸਟੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਰਾਤੀ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤੀ ਸਟਾਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਇਤਨੀ ਤੋਪੇ थे। ਉਹ ਤੋਪ ਨਹੀਂ आप तशरीफ रखिए, आप भी बैठिए। ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਬਾਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁਲੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਬਹਿ तो तेनी बड़ाई ना मारती, होटल ही चुखला तो होटल तो चंगा नहीं, इन्होंने कार खा के ना ਅਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪੀ ਕੁਝ ਪਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੀ ਹਸਤੇ ਆਏ हैं, टाइम पे आए हैं। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਬੇਓ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। बिल्कुल 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 जी, आप लोग खाना खा के जाइएगा। बटिस्टा ये पकाया के तकल्लफ ना करो, जो पके है ना ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ देखो इजाफी कोई चीज नहीं बनवानी तुसी। ये जेड़ा तसाना फूला वाला भाजी है, फूलों वाला आदमी सर पे फूल रखे, गुलदान रखे है, ये कौन है? ये जी हमारे शेफ हैं बटिस्टा। अच्छा, ये गुलदान से अलावा कुछ शायद नहीं पाते। शेफ के बुलाओ होंदी, शेफ तो मैं भी नहीं पता। खाना बनाते हैं हमारे लिए। अच्छा अच्छा खाना पकाने अल्लाह बंदे है। अर्दली है बालिया तू भी है जो मोटा ताजा जाए अपने घर आके नहीं खाना पकाने वास्ते। मैं तो हर सूरत में रोटियां पकाना, उन्होंने मैं कितनी टोपियां बदलाई हैं सिरे पे। तुसी बैठो, तुसी क्यों खलोते हो जी? अपनी जाए तो अपना ही कार समझो तुसी। आए बूट कितने तक के देने? जी याद नहीं है मुझे, वो ऑनलाइन मंगवाए थे। तू क्या कर रही है? किड़ी लेना तू? ऑनलाइन मंगवाए थे। अब बालिया ये किड़ी चाहिए? पर लैंड में दुकान होती है ना। अल्लाह ਉਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾ ਕਰਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮਾਸੀ ਸੋਹਣੇ 15000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿੰਟਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਸੀ 15000 रुपए के जाए? वो ब्यूटी पार्लर में ना गुस्सा ना करें। अच्छा ब्यूटी पार्लर तो मैं देने से तेरे को 1 रुपया नहीं थे। ब्यूटी पार्लर में तू किस तरह की, किस को पूछ के गई है? अपनी मजाली खुदा को पूछे बगैर किस तरह गई है? मिस्टर इकबाल आप बात सुनिए। बाला जी बाला जी अब खवातीन से इस तरह गुफ्तगू नहीं करते। नहीं जी, ये मेरे को 1 रुपया नहीं देती है, आखती है मेरे को पैसे नहीं है तो ब्यूटी पार्लर के लिए इसके पास 15,000 ਭੈਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਬਹਿ ਜਾਓ। कार ते बड़ा डरता है मेरे को। अच्छा ये बाहर ही जरा शेर होता है। कार चल तू आप बैठिए बैठिए। बटिस्टा खाना लेके आए प्लीज। रोटियां ना नहीं जल्दी है, ब्रेकफास्ट पका है जी। आज इटालियन फूड बनाया है उन्होंने। ब्रेकफास्ट आना जी जल्दी ना। केड़ी बुला दा ना है? वो मीट बॉल्स हैं विद स्पैगेटीज। एक्सक्यूज मी मैडम। जी मैडम जी जी यू आपने मुझे बताया नहीं दैट वी हैव गेस्ट हियर। So, ये तो मुझे खुद भी नहीं था पता। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और अचानक आ जाते हैं। My God, इतनी सारी रहमतें। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਰੱਖੇ जी? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। What do you mean? लेला? And it's not लेला। नहीं होता जी, लैला होती है। ਲੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਲਾ। ना ना जिसके 4 टंगा ते एक दुमड़ी होती है वो वाला लेला। चिट्टे रंग का होता है, काला भी होता है, भूरा भी होता है। दुमड़ी क्या होती है? दुमड़ी जी पूछो ना, पूछो पीछे। अच्छा ओके ठीक। बस ना तू पूरा मतलब दसे यार, बह जा यार। नहीं पता ना प्लेट्स में डाल के। Yes, over let me finish this. अच्छा आप लोग अपना गांव में क्या करते रहे अभी इतना अरसा? कुछ भी ना, निकम्मे। असल में जी बात ये है, दरअसल में अब ताजा इधर अब्टाबाद से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। ये जो है ना इनके मामू का बेटा है ना, इनका भरा है ना, भाई है जी ब्रदर, और मैं जो हूँ इनका हस्बैंड हूँ, बाला गवाल खान और बाला कारजवाई हूँ। आप क्या बिजनेस करते हैं? बिजनेस तो जी मैं बहुत टका-टुकी का करता था, लेकिन आज नहीं है। बिल्कुल ये जड़ा भी बिजनेस करता है ते डबो देता है। नहीं टका-टुकी आपकी कंपनी का नाम है? बस मेरी कंपनी का नाम टका-टुकी। ना टुकड़े वाली जड़ी गाल है ना वो है इसमें। वो इन्होंने मेरी कंपनी का नाम लिखा है बाला टुकू। मैं जी पहले तू रह रहे ने इस्लामाबाद ही ना? नहीं यार तेरे से बोलो 2 हफ्ते पहले आया यार। ते मैं बाद ही आया हुआ, नवा आया हुआ। वैसे मैं इस्लामाबाद आके वेखे है, मैं हर गली च वेखे कि 3 लोग जरूर होंगे ने हर गली च। वो कौन से? एक अपना ब्यूटी पार्लर जी, एक अपना फटे करान वाली बाजी ते फटे मतलब जी नहीं होते, एक जनानी की 2 लोग लड़ांदी है। अच्छा ओके। फसादी ओके बिल्कुल। ते मैं चाहना मेरा ब्याह इस्लामाबाद ही हो जावे मेरे। हाँ जी, ते रिश्ते लभ रहे हैं, लेकिन मसला एक चल रहा है बाजी। मसला यह चल रहा है कि मेरी जड़ी अम्मी है वो चाहते ने मेरा ब्याह जड़ा होवे खाला दी धी नाल होवे। अब्बा जी चाहते ने कि फुफो दी धी नाल होवे। ते मेरे नाल ब्याह करना चाहती है मेरे चाचे दी धी, मैं पसंद करना वा मावे दी धी नूं। मैनूं दसो हुण मैं की करा?
تو اس طرح کر نا, خودکشی کر, مر جڑ, تاکہ ساری کوئی خف ہی نہ ہوتی تیرے کو, خرچہ ہی نہ کرنا پے. یہ پہلی بات تھی جو میری سمجھ میں بھی آئی اور مجھے اچھی بھی لگی. نہیں, میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ خودکشی نہیں ایسی بات. میرا ویئر لانجیج پھنسیا ہوا ہے جی. کھانا لے آؤ, ان کے منہ بند کرا. اس کی شادی کا جڑا نقشہ ہے یہ آج تک مجھ کو بھی سمجھ نہیں آیا. بالیا ایک گل دس, یہ جڑے باجی ہونی نے کے بیچ دین؟ باجی ہونی پاپڑاں دی فیکٹری ہے. ہے مزے نے تو ساری پاپڑاں دی فیکٹری ہے. پاپڑاں پاپڑ نہیں ہوندے جڑے منہ پاپڑ نہیں ہوندے, پاپڑ آ کراچ کراچ کر دین جڑے منہ میں پاؤ آلو والے وہ نہیں ہوندے پاپڑ. اچھا کریکرز. اوئے اوئے پاپڑ کریکر کے شاید اوئے تساں لے او پاپڑ نا انگریزی چ آکھنے اس. ہاں وہی وہی وہی. ہاں جی, آپ بتاتے تو میں بٹیسٹا کو کہہ کے آپ کے لیے فش کریکر بنواتی. ہے جی, یہ کیوں نہیں؟ فش کریکر سوپ کے ساتھ کھائے جاتے ہیں, بہت مزے کے ہوتے ہیں. مشکل چیزیں سکھانے لے اعظم ہوئے نہیں. بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی مزے کی ہوتی ہیں. میں تے صرف نمکو تے پاپڑ کھانیاں. تسی پاپڑ بیچتے ہو؟ بیچتے نہیں, فیکٹری ہے. میں بیچتے ہی ہو سن. بٹیسٹا کھانا لے آؤ. دو لیکن می ٹاک میں گالی نہیں کرن دے رہے. باجی آنو لے جی, کے پکایا نے آنو نا. یس ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, کیا علیکم, السلام علیکم. گملا ہٹاؤ نا, تھک دی نہیں ہو سر. What do you mean? This is my head. This is my go with my outfit and okay. ہاں نظر آ رہا ہے تھلے بھی دیش کی, سر تے بھی دیش کی. اس طرح دو جماعتیں پڑھ کے نا اس طرح انگریزی دا کوک بانے چلے ہیں. ماجا باجی ماتے لگتا ہے جتنا اس کا ٹیڈ نکلے تھے نا, یہ پکانے آدھا آپ ہی کھا جاتا. آپ ہی کہتے ہی باجوری کمزور نے, آپ موٹا ہے. Who are the people? آپ کے گیسٹ اس طرح کے تو نہیں ہوتے. They are not my guest. یہ ہمارے نیبر سے آئے ہیں. Yes, they are not my guest. You know? Yeah, I know you. Please روٹی کن کیا ہو. نہیں, تسی چینی منگن آئے ہو. چینی نہیں ہے, تھی اسی آج اٹیلین کھانا پکایا. چینی ایسے کار بوری ہے. خالی. Okay, let me finish my recipe here. Oh my God, meatball pasta is ready and I am going to serve them. وہ ویور سے بات کر رہے جی. کیا تک جو کر رہے ہیں ناظرین سے. ناظرین, yes. اس وقت جو ہے ہم K2 پر لائیو ہیں, لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ ساری دنیا پہ ایسا تک دیئے سیدھا ہو کے بے ہو جا. اوئے ابا جی بھی دیکھ رہے ہو. ذرا سیدھے ہو کے بے. میں پورے 15,000 روپے دے کے نا 10 نہ میں کے جی لگنی ہے. باجی ہوئی سونے لگ دے, میں نہ لگ دی تھوڑی تھوڑی. کل ماں بوٹس لانے ہیں 10 روپے دی لوڑی تو ماں 10. میری گل سن, اپنی قات پہ رہے. ہاں قات ہی جی بے. روپ پانے لگے دے, پیسے میرے. لوگ دیکھتے نہیں بے, لوگ دیکھتے. ہاں جی بالکل. یہ آج ہمارے مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جی. اور بٹیسٹا نے اللہ نے دال سے ہی پکائی ہے. بیٹھے بیٹھے رکھو, میں تو 2 دنوں تو روٹی رج کے کھا. جی 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 یہ تو سیویاں پکائی ہیں. ادھر سے پلیٹوں میں ڈال. آئے لڈو بھی رکھے دینی. ہاں لڈو بھی ہے, سیویاں. لڈو بھی ہے. آپ چھوڑ دیں جی, وہ آپ سرو کرتے ہیں. میں سرو کروں گا. لڈو بھی ہیں جی. آپ لوگ بیٹھیے. یہ جی شاید تو زندگی بھی نہ کھا دی اسی ماجا. اچھا تو تے روز کھانا ہے؟ میں پہلی بار کھا سکتا. جی جی آپ بیٹھیے, سرو کریں. کھانا کھائیں گے اتنی جلدی جائیں گے. نہ سی راتی تو بھی کھا کے جلساں. یہ رات ہی تو ہے بی بی, نال بھی کھڑتا ہے نا صبح جو کے. تسی کھانا آرام نال پاؤ, انہاں دی گلاں تے نہ جانا. ہاں بالکل. اے اس دن پتہ ہی کی ہویا ہے؟ کیا ہوا جی؟ ڈاکو ایدے کول پیسے کھو کے نسے نے. اے ڈاکوؤں دے پیچھے نس رہے, مینوں روک لیا. میں کہ ڈاکوؤں دے پیچھے خالی ہاتھ نہیں جائیدا ہوندا ہے. تے 5 کلو آم لے گئے, انہوں نے پھر بھی انہوں مارے. بھلا کیوں؟ آم کھٹے نکل آئے سے. میں اپنی طرف باجی مہمانداری کی ہے, میں نے ان کے لیے آم کھڑ کے لے کے گیا ہوں. میں کہ شاید ان کا منہ میٹھا ہو جائے. جی ہمارے ساتھ ایک سانگ سنیں گے جی, گانا سنیں گے. میں جی گانا سناؤ. تسی سناؤ گانا, اسی کیوں نہیں سناؤ. ہاں تسی کی آواز وچ. اچھا گانے بھی تسی گاندے ہو, نہیں تسی دسے ہی نہیں ہے. سناؤ. اچھا چنگا جی گانا تسی سنانا. تسی شکل بھی جڑی ہے نا انہاں نال ملدی ہو, اپنے نہیں سنگر جڑی ہے آجی کا کہانی. ہاں دیکھ میں شکل دیکھ. میں پہلے شک پہ گئے گانے گاندے نے. ہاں ہاں اوہ کوئی بارجے پنجابی گانا سنانا ہے. اسی پنجابی لوگ مانی پتہ سارے تو سنانے ان کو, تو میں ہی سناؤں. مانی پتہ میں انہاں دی کیسٹ کے نظام بس. جی جی میں ضرور. کیسٹ ایسے نہیں کیسٹ. کیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیپ. کیسٹانی ٹیپ دا زمانہ نہیں ہے یار. جی آپ دیکھیے, ابھی ہم آپ کو پنجابی بہت اچھا سا چلا دیں. خدا کے لیے گانا چلا. بیدم
गल सुन बालिया मैं जदों सेवियां पकानियां मैं ते मिठियां पकानियां मिठा पानियां करी ने ते मरचा पाइयां ना बड़ा मजा आ रहा है पसीना पसीना आ गया मैं पहली बार जिंदगी भैन ए मरचा वाली सवियां खादियां बात करते हुए खाना खाते हुए बात ना कीजिए बहुत ही भाई जी आपने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाया है जी बहुत शुक्रिया जी ये आई नीड अ डॉक्टर ए लड्डू किस तरह खाता खाओ तुझे खाओ ए लड्डू किस तरह खाता बाजी खुदा का खौफ कीजिए अब अगर चमचे ना फंस जली गले में मेरी गल सुन बालिया आप लोगों ने कब से खाना नहीं खाया खाने पीने घर दे नाल ही तो रहने आओ दड़ी में 6 बारी खांदे तुसां खुशबू आंदी रहंदी वाह आज जी तय की जैसे कि बाजी के घर जाना है जी ए बाजी रोटी को खानी है असल में हम ना वो कल से बिस्मिल्लाह हम कल से जी वोकेशंस पे जा रहे हैं बाजी जी जी बेचे रखे छापर आंदा है ना मैं अब ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे बाजी बाकी सेवियां पासा सब माजा तो क्या आंदे थे कि ना छापर है कट पा के ना एवं जाया हो सीधे देखो ना ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ रिज़्क जाया होना गुनाह है बहुत बड़ा गुनाह है आप बात सुनिए एक मिनट मिस्टर इकबाल बात सुनिए आप लोग बाजी रिस्क जाया नहीं होगा जाया लिहाजा ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਨੇ ਕਿ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ ਆਪਣੇ ਜੋਬੇ पे रखो फिर काम आ रहा हां इस तो बाद भी किदे ਨਾਲ ਲੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾਵਤ ਤੇ ਜਾਣੇ ਛਾਪਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲੈਂਦਾ बाजी तो सारे कार मेरे खैर फ्रिज आवे है ना हां जी बहुत ठंडा पानी है शुक्रिया जी एक जिस तरह लियासी बच्चे का ठंडा पानी नहीं होता उसी तरह का ताजा पानी वाला हां मेरी गल सुनो छापर संभाल के लो तेंज करियो जिल्ले जिल्ले ट्रेई ना ना कैसा हम तब जी जरूर मोड़ के दे सा नहीं हां आप वाह 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 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ हाँ जी ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ बाजी लड्डू चाह के ना जी जरूर तुझे में लड्डू बन गया बालिया ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਰੱਖਿਆ ਨਾ हाँ जी ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ आप ਨਜ਼ਰ जी जरा खाना बात करते हुए देखो जी खाना जबरदस्त कैसे पहली बार ये लड्डू मैं चमचे नाल खा सा वाह मोरी बोला गया कि तुम्हारा दरवाजा बंद करके आते तो ये अजाब ना अंदर आते हैं जी सानू कुछ मुंह ने कहा लड्डू बढ़ रहा है मैंने कहा कि देखें कभी कभार आपको पता नहीं होता अल्लाह की रहमत ऐसे भी नाजिल हो जाती है मेहमान ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ जी ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ खाने के बाद असद शाहपुरान दिन रिस्क पे निकल जाए कब करना यार अच्छा जब ये बताया जाता है जब आप खाना खाएं तो गुफ्तगू से परहेज करें पहली दफा मुझे तो खो रहे कि मैं अच्छा बनाता हूँ ये क्यों रोंदे ये जो बहुत खुश होता है तो रोता है अल्लाह हाँ, कितना सोना है ना खुश होता है तो रोता है कितना मासूम आदमी मुझे नहीं डरा मेरी गल सुनो ये तुसा कन्ना में बंगा क्यों पाई दिया नहीं ये रिंग्स हैं के रिंग अल्लाह एज के बंगा तो मैं बाहों में पानी अच्छा बाजी जबरदस्त किस्म की सेवियां पकाई मैं ना थोड़ी सी और खा तालियां बजावा बाजी और से किसी है बड़े मेहमान नवाज वाला जी शुक्रिया ऐसा नहीं पता ऐसी रोज ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖidmat ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਤੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ हां जी बहुत ਦੁੱਧ शुक्रिया ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ओहो चोली चाहिए बालिया थोड़ी जी और खा के ना काजल की रोटी ना मंगी मेरे को एक दाग बन गए तो उसी से सरफे ना वो तो दी तोड़े ना आप ही हां Oh my God. आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए जी जी ऐसी बात ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਰਾਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ नहीं हम लोग ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ हमने तो ये प्रॉपर्टी बेच दी है बस हमारा आज आखिरी दिन था यहाँ पे किस आगे बेची ने जी वो एक मलिक साहब है हमने उनको बेच दी है असल में हम लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं नहीं जिते तुसी ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਸਾਂ No, we are going out of country. Out of country, we are going Dubai. Yes. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਦੇਖੋ ਨਸੀਬ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाँ जी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਸਨੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੇ ਹੋ ਗਏ जी हम बहुत लेट उठे ਫੈਨ ਪੱਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ असल Ma'am, में I'm quitting my job. I'm going abroad. ये आप ही की वजह से आए हैं पेट कर दे ये असल में पूछना चाह रहे हैं खाना आपको कैसे लगा इसकी शादी हुई थी जाट की है
शादी हुई थी किसकी? तो सन आज गमले वाला भाई बैठे थे फुला वाला क्यों उनको उधर रिश्ता कराना है यार? नहीं मतलब वो खफा खफा रहता है ना जरा हर वेले हंसता रहता है क्योंकि अगर शादी की थी होंगी ये रोंदा मेरी तरह ब्याह तो बाद ये भी रोसी। हाँ वही ना यही तो मैं पूछ असल में कहने का मकसद ये था कि हम लोग सुबह का नाश्ता नहीं करते। अच्छा रात ही कर दो कुछ सीखो। अच्छा सुबह नाश्ता नहीं करते हो फिर दिहाड़ी तुसी नाश्ते का भी कसर कट दो मतलब? नहीं, असल में हम लोग ज़रा लेट उठते हैं सुकून से तो फिर हम ब्रंच करते हैं। ये बड़े लोग ने 24 घंटे में जो एक बार ही खाने ताकि ये आते हैं कैसे स्मार्ट रहो मोटे ना हो। मोटे ना हो? हाँ अच्छा जी तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का जी। चाय नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी तो बिल्कुल ना पिए। अगर चाय पी पी के रंग देखते रंग मेरा अपना है अपना कावा नहीं कावा जड़ा होता है ना आजमे वास्ते ठीक होता है। कावा पियेंगे उस तो बाद फिर ਅਸੀਂ एक प्लेट और खाएंगे। बाजी मां मिल्क शेक क्या दो मिल्क शेक ते मैं ते लस्सी पीसा ने ठंडी ठंडी लस्सी ने कार मंजी माशाल्लाह सबके ख्यालात एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। कोई कुछ पी रहा है कोई कुछ पी रहा है। यू नो हमारा नलका खराब हो गया पानी नहीं आ रहा। खैर पानी में बारू कहना सब तुझे मिल्क शेक बढ़ाओ। अब मोटे जिया कोई लस्सी ते नलके में नहीं आंदी ना जल के बढ़ा। आप लोग अपने घर पे भी कुछ खाते हैं कि नहीं? खाना खाते हुए इतनी आवाजें मुझसे 2 दिन तो यकीन करो सब कुछ भी नहीं खाना खुशबू ही खाने रहे तो सने करे वो तो फिर तेरी अपनी मर्जी है क्यों नहीं कहा रसी कोई मतलब। अच्छा अगर आप लोगों को किसी जॉब की जरूरत है तो मैं आपको कहीं पे जॉब पे लगवा सकती हूँ। अच्छा काम कर सकते हैं आप लोग? क्यों नहीं जी असि कोई टुंडे ते नहीं हैं असि काम कर सकते हैं। क्या क्या स्किल्स हैं आपकी? कौन जी काबिलियत क्या है आपके अंदर? काबिलियत अल्लाह दे हुक्म नाल ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ फैजाबाद हाथ ला के वापस आओ ਅਸੀਂ आ सकते हैं। नहीं ये तो कोई काम नहीं। सारी उम्र चोरों को दौड़ता रहा कुत्ते इसके पीछे लगे रहने उसकी वजह नाल इसकी दौड़ जुड़ी तेज हो गई है। बाकी तुझे ऐसा छाड़ दो नहीं छाड़ दो पक्की गल नहीं छाड़ दो कसम में ऐसा मले जी कोई नहीं छाड़ता। अभी मैं आपको इसकी बात बता देता हूँ मेरी कड़ियां गलन मेरी गलन ना नौकरी जुलदी रहती है। इसने बात की है उस दिन मुझे कहता है कि यार देखो माजे ये जो लो होता है लोहे को काटता है हीरा हीरे को काटता है पीछे से अचानक एक कुत्ता है इसको काट के निकल गया। तो मुझको नहीं पता था ना कि पीछे कुत्ता आया। अच्छा आप लोग तो थक गए होंगे खाना खा खा के? कावे के बगैर तो आसमान नहीं मिल्क शेक पी के चल सकते मिल्क शेक। ओके मैम माय ड्यूटी टाइम इज ओवर आई एम गोइंग। लौट जाओ अपना चमचा अपने कोल रख के फिर शापर पे पानी शापर पे पा छोड़ नहीं शापर ना पाओ इंज ले जाओ ए भांडा ਤੁਹਾਡਾ वापस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देंगा। जी जरूर मैं आप आन दे सा। चलो आओ झूला ना आओ झूला टाइम नहीं ना फिर खास क्यों सुनिया। अच्छा जी सुबह इंशाल्लाह सब पांडा वापस काट के कावा पी के जाना है। यार मोड़ के ये शेक का कावा तैयार करो सी आने मेरी बात सुनो आओ अच्छा ए बात खा प्लेट क्या अपनी नहीं एक गाड़ी बैग मेरे कोल यहां है पकड़ो देते कि एवरी आओ 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 असि मोड़ के आने अब प्लेट पे जा साहब फिक्र न करे हो। मैम एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज लेट मी थ्रू। मैं ये जूती उतार रही और सारी उनकी जो पंजाबी है ना इधर तेरे सर पे खत्म कर नो नो प्लीज प्लीज कैन यू होल्ड दिस। माफी चाहना साडा रुमाल रह गया। अच्छा जी अच्छा बड़ी मेहरबानी। जी 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 कोई ऐसी बात नहीं है शुक्रिया जी। बटिस्टा जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं मेहमान जा चुके हैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और मेरा स्टेमिना भी जवाब दे चुका है। उम्मीद करती हूँ महजबीन लाउंज में जो आज जो भी कुछ हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा जी और ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह के हवाले।